السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے اسے عقل بھی عطا فرمائی اور اپنی رحمت کا ساتھ بھی عطا فرمایا۔ اور یہ صلاحیتیں اور عقل عطا فرمانے سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ اسے جائز کاموں میں استعمال کرنا، ناجائز کاموں میں نہیں۔ زندگی دوں گا، دھن دولت دوں گا، حالات بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ اللَّهِ، یہ سارے اللہ تیرے ساتھ ہیں، آزماتا رہوں گا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کوئی نہ کوئی چیز تیری زندگی میں آگے لا کے رکھوں گا، پریشان نہ ہوئیو جب تک میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب میرے ساتھ ہوا، جب میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں، پھر کوئی تجھے ڈپریشن کا کہے گا، کوئی کہے گا دم کرجی سے خوف رہتا ہے، کوئی کہے گا جی اس کے پیچھے سایہ رہتا ہے، کوئی کہے گا جی ایسا محسوس ہوتا ہے کمرے میں آواز آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بندے تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔
بچے کو گھر میں ڈراؤ نا، اگر بیٹے یہ کیوں کہ بابا ہے نا، کہ بیٹے اس کمرے میں نہ جانا، چھت پہ نہ، بابا ہے نا، یعنی اس بچے کو اپنے ابا پہ بھروسہ ہے کہ میرے خوف میں، میرے ڈر میں، میری پریشانی میری باپ مدد کرے گا۔ فرمایا جتنا اولاد کو باپ پر بھروسہ، اتنا بندے کو اللہ پر بھروسہ آ جائے، سارے اس کے اللہ بگڑے کام بنا دے گا میرے۔ بھروسہ ختم ہو گیا دنیا سے، ایک دوسرے پر نہیں بھروسہ کرتے، بھائی بھائی پر نہیں کرتا، اور تو اور خونی رشتے ایک دوسرے پہ نہیں کرتے۔ بھائی کو ادھار ضرورت پڑ جائے دوسرے کو دے دے گا، یار مجھے دے کے لے کے واپس نہیں کرا، میں تجھے دے رہا ہوں تو دے دے، اور اس سے پوچھ لے کب دے گا۔ بھروسہ ختم، پیار ختم، بھروسہ ختم۔ چہرے اتنے صاف ہیں کہ کہہ رہا یار بتا کون سے سلون پہ گیا تھا، کون سی کریم لگا رہا، دل اتنے کالے ہیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے کے احساس کرنے کو تیاری کوئی نہیں۔ بیوی سے غداری کر رہا ہے، اسی کے ساتھ لیٹا ہوا، اس سے جھوٹ بول رہا ہے، اور کہہ رہا تیرے علاوہ زندگی کے اندر نہ کوئی ہے، نہ آیا نہ آئے گا، 36 نمبر موبائل کے اندر رکھ رکھے جو اپنی بیوی سے نہیں ہوا۔ اور یقین کرو جس دن پکڑے گئے نا، وہ 76 پولہ ہوگا، یاد رکھو کہ تم حقیقت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ جب 36 آئے گی نا باہر، نہ ابا دیکھے گی نہ اماں دیکھے گی، پھر کہو گا تو ہی تو ہے، ہم نے پھر سننی کوئی نہیں، 10 مار کے اس نے ایک گننی ہے، اور سیانی ہے، عقل مند ہے، اتنی بھی بیکلی نہیں ہے۔ وہ تیرے پیچھے تیرے موبائل، تیری جیب، بے شک اے ان پڑھ، بیٹی کہے گی بیٹی پڑھی میں سے، بے شک یو فون والوں کا ہو کہ 30 روپے کا بیلنس لیا تھا واپس لٹاؤ، کیونکہ دوسرے پر اعتماد بھروسہ نہیں نا۔ گھر کا آوا کعبہ بھی کھڑا پڑا، بچوں، باپ نے اولاد سے بھروسہ، کہتے میرے ابا جھوٹ بولتا نہیں، بابا آپ جھوٹ بولتے کیوں؟ جھوٹی امیدوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے، یوں کر لے یوں کر دوں گا، یوں کر لے یوں کر دوں گا، ایک پر بھی پورا نہیں اترا کہ بابا جھوٹ بولتے ہیں۔ جس دن بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں اللہ کی ذات پر آنا شروع ہو گیا نا کہ ہوگا کرے گا، پہلے سارے کام بیٹھے بیٹھے بنیں گے، سارے کام۔ بھروسہ ختم ہو گیا دنیا سے۔ جب ہم نے اپریل فول منانا شروع کر دیا، اللہ نے سچائی کی مٹھاس ہی چھین لی۔ جھوٹ جھوٹ بازار میں، دکان میں، ہیں جی، پتہ نہیں کہاں بیٹھے پڑے۔ ابو کہاں نماز پڑھنے گئے تھے، وہ صبح رات کا مدعا سو رہا، اٹھا ہی کوئی نہیں۔ بیٹا اپنے ابو کو فون دو، وہ خالہ کے انتقال میں گئے، ماں نے گور کے دیکھا، انہوں نے کہا پھپھی کے گئے، خالہ کے نہ گئے۔ مرے تیرے سائی میرے کیوں مرے، لے اس پر گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، کام ختم۔ اگر بیوی سے یوں کہہ دیا کہ لے، اب یہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ساری باتیں مولوی نان کے گھر ہوتی ہیں، میں تو ہوتا ہی نہیں اپنے گھر کے اندر بھائی۔ کوئی جاتے ہوئے کو مولوی سہج کرا اس کے گھر ہوتی ہوں گی، ہم تو اپنے گھر ہوتے ہی نہیں، ہمارے گھر میں جھگڑا آتا کیوں نہیں، بس یہی ایک کرک ہوتا ہے۔ اور گھر چلے جانا بھی چلے جانا، کہنا بڑا تھکا ہوا ہوں، اور کہا نہیں اٹھ کے میری بات سن، آہو صبح سے تھکا کوئی نہیں، یہ جان کے امی کے پاس بیٹھے نہیں تھکتا، ابو بہن بھائی میرے پاس بیٹھ کے تھکتا ہے، اس کا بھی رائٹ بنتا ہے، جائز ہے۔ تمہاری ہر خوشی ہر غمی میں تمہاری ساتھ ہے، تمہارے پر حالات اپنا زیور بھی بیچ دیتی، جھوٹی امیدوں کے ساری زندگی اس نے گزار دی، بیمار ہو تو اپنے پہ خرچہ نہیں کرتی، بیمار ہو اپنے پہ خرچہ نہیں کرتی، لیکن بیوٹی پارلر پر ہمارے چپڑے دھوا کے رکھ دیا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ موٹر سائیکل پر ایسی سج دج کے جاوے کہ ہماری بھی نظریں ہیں، ہم کون سا جنید بغدادی کی اولاد ہیں۔ اس اللہ کی بندی کو سمجھاوے، اللہ کی بندی چہرے پر 10,000 لگایا، چل پیر میں جرابیں پہن لیتی، تبھی تو کہہ رہا انہیں میری بہن ہے، تاکہ اندر سے سنبھل کے نکلے، جرابیں پہن کے نکلے، چہرے کے روپ کا پیروں کے کالک سے پتہ لگتا ہے وہاں۔
पर्दे में रो, अल्लाह बहुत सारे भरम को रखेगा। यूं दुपट्टा लेके गली में चक्कर लगा ले, हैसियत ही खत्म, इज्जत ही खत्म हो जाएगी। जितनी अपने आप को छुपाएगी अल्लाह उतनी इज्जत देगा। गोद अल्लाह पाक रखेंगे, यकीन करें, गोद अल्लाह पाक। अफरा तफरी की ज़िंदगी छोड़ दे, थक गए, बहुत थक गए, यकीन करें। सुबह से लेके कोई शाम दीन के काम, अल्लाह के कुरान की तरफ, अल्लाह कभी थकन नहीं देंगे, बल्कि उस थकन के अंदर सुकून देंगे, उस परेशानी में अल्लाह राहत देंगे, उस तड़प के अंदर अल्लाह राहतें, सुकून, खुशियाँ अता फरमाए। गमों में से अल्लाह खुशी निकाले। मुसल्ले को वक़्त दे। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु हुजरे में आए, सहाबा कराम बैठे थे। आपने 4 बातें इरशाद फरमाई और साथ जन्नत की ज़मानत दी। 4 बातें इरशाद फरमाई, जन्नत की ज़मानत दी। मेरे सहाबा, अच्छा भाई उस वक्त मस्जिद नबवी भी थी, मस्जिद कुबा थी, 1-2 मस्जिद और होगी, बाकी मस्जिदें कोई नहीं थी। फरमाते भी गलियों में मस्जिद बनाओ, छपरे बना लो, मदरसे बनाओ, यूं कहा ही नहीं, बनाना अफजल है। यूं नहीं कहा भाई कोई दस्तरखान लगाओ गरीबों को, और जो है दस्तरखान लगा लो और घर के सारे खाली कर दो। यूं भी नहीं कहा कि भाई लंबी लंबी रातों को रकाते पढ़ो, तस्बीह नहीं। 4 बातें आके मजमे में इरशाद फरमाई। फरमाया सलाम को आम कर दो, भूखों को खाना खिला दो, लड़े हुए में सुलह करा दो, जब रात को सब सो जाएं तो मुसल्ले पे बैठ के उसे रो के दिखा दो। मैदान माशर में तुझे तलाश करूँगा, जहाँ मिल गया हाथ पकड़ के जन्नत में छोड़ के आ जाऊँगा। मेरा 3 बंदों की ज़मानत अल्लाह ने ले ली। मेरे महबूब आपकी ज़ुबान से ज़मानत दे रहा हूँ, कह दो ज़ामिन बन जा मेरी तरफ से। रिज़्क़ की तंगियाँ दूर करूँगा, बिगड़े काम बनाऊँगा, मर गया बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करूँगा। पहला, जो अपने घर में जाके ज़ोर से कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। करेंगे घर में जाके सलाम, जाके क्या कहेंगे घर में जाके? दिन के उजाले में कहना, रात को ना कहीं यूँ क्लिनिक बंद हो। हाँ, जो तुम्हारा डिस्पेंसर वगैरह ताल्लुक वाला वही फ़ोन नहीं उठाता, कहता कोई बात नहीं, कोई इतनी जल्दी नहीं मरता। क्यों? घर जाके कहोगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माँ कमरे में जाके नज़ीर उठिए, तेरे अब्बे का ब्लड प्रेशर चढ़ गया, पता नहीं सलाम कर रहा घर के अंदर आके, क्या हो गया? अब्दुल रहीम ज़िंदगी में कभी करा ही कोई नहीं, जो आज 2 बजे जाके कहेगा। अब ये भी ना तो फ़र्ज़ ऐन समझना, सिद्दीकी साहब ने कहा था घर में जाके सोते को उठाओ, अस्सलाम वालेकुम, मुँह खोले अस्सलाम वालेकुम तेरा। जब रातों को घर जाके 2 बजे, मिजाज ही 4 बजे जाने का है, उठाइए ना इंशाल्लाह, फिर अगले दिन करेगा व्यापार भी उसके पास पड़ा होगा, अल्लाह खैर लगाओ। सलाम करेंगे, तकब्बुर ख़त्म होगा, मैं ख़त्म होगी, बुनियाद जड़ से उखड़ जाएगी। सलाम करेंगे, उसका भी हाल चाल पूछने को दिल करेगा। जिससे रात को टेलीफोन पे बातें करें, बाबू यहाँ तो नकद ले नकद दे, उधार है नहीं, ये तो तंदूर गरम गरम है, जब चाहे रोटी लगा के हाथ में पकड़ा देते। मैं थोड़ी सी अपनी सुस्ती उतार रहा, क्योंकि यार मैं 16 तारीख को यहाँ से क्या कराची, उस दिन मैं फारिग हुआ तकरीबन पता नहीं 3:45-4 बजे। फिर अगले दिन कल भी मेरे 5-6 प्रोग्राम थे, फिर वो मैं तकरीबन घर 3:30-4 पहुँचा टंडोले यार में। फिर मैं सुबह जुमे की नमाज हज़रत अहमद शाह साहब के साथ लगा, रात आखिरी प्रोग्राम की दुआ 1:40 पे मीरपुर ख़ास में हुई। फिर वहाँ से टंडोले आ रहा है, इस भाई का दब्बा ही हमारे पे बहुत था, सिर्फ सैफुल्लाह का हया नहीं, मुझके वालिद साहब का बड़ा अल्लाह वाला आदमी था। और यकीन करो पुत्तों में कुछ रखा नहीं रखा, लेकिन बाप की कमाई खा रहे, उसका खटा हुआ खा रहे भाई, यकीन। इनकी वालदा बड़ी नेक औरत थी, मुलाकात बड़ी कम हुई, लेकिन दुआएं बड़े कम वक़्त में। भाई तौल्ला से बड़ा ताल्लुक़, वली बैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह चले गए भाई, पता नहीं हमारा कब नंबर लगेगा। मुँह खावे आँख शर्मावे, बड़ों से ताल्लुक़, और बड़ों के ताल्लुक़ की हया हुआ करती है मेरे अजीज़ों। छोटे बड़ों के ताल्लुक़ को इतनी जल्दी ना तोड़ा करो। मेरी बच्चियों, जो तुम लाल जोड़े पहन के आई हो ना, अल्लाह की कसम, इस लाल जोड़े की अल्लाह को बड़ी कदर है। इसकी चलो दुनिया की कदर देखो, 1-1.5 लाख रुपया इसका जो लाल जोड़े की 2 घंटे की कदर व कीमत है। चलो
اس نظر سے اس نظر سے دیکھ لیا کرو. 1.5 لاکھ کا جوڑا کم از کم 1 سال تو گھر میں جڑ کے رہنا چاہیے کہ نہیں. منگنی کی مخالفت بہت مذمت ہے. منگنی کر دو بس نکاح کر دو. 2 سال ہمیں نہ پوچھو جی ہم نے فلانے کے کہنے پہ منگنی کر دی. اب شبراتیں آئیں گی, عیدیں آئیں گی, ہے جی 12 فات آئے گی. اب ولر کا ولر جا رہا لڑکی کا 2 کلو کے ڈبے میں 3 پاؤں مٹھائی 5,000 کی روٹی کھا کے آ جائیں گے. السلام علیکم. جڑی بیچاری بیٹھی, انہیں کیا کرنا, اس نے دی ہے, ساری عمر سر جھکے گا. گاؤں سے آ رہا ہے, دیسی گھی لے کے آ رہا ہے, خود نہیں اس نے کھایا, مکھن لے کے آ رہا ہے, مانگ تانگ کے لایا, ساگ بھی لے کے آ رہا ہے. دماد نے کھڑے ہو کے سلام کرنا گوارا نے کیا. اللہ نے کہا تیری ٹانگیں توڑ دینی ان قریب. میرے موٹر سائیکل والوں کو کہنا گاڑی والوں کو مار جا ٹکر. جب بڑوں کے ادب میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو تیرے میرے سامنے بھی کھڑے ہو کی کوئی ضرورت نہیں. چلتا بھی ہو یہاں سے. آج نئی نوجوان نسل جو ناکام ہو رہی ہے, حکومت نہیں کر رہی, اس کو بے ادبی ناکام کر رہی. بعد اب بعد نصیب. ہمارے کہہ کر تھے کر مزدوری کھا چوری, کر موجڑے کھا کھوسڑے. پڑھ رہے 12 بجے اٹھ رہے ہیں, سوتا دیکھ کے باپ بھی لعنت, ماں بھی لعنت, دیاں بہنیں ساری لعنت کر رہی ہیں. جب صبح ناشتے سے پہلے اتنی لعنتوں کا ٹوکرا ہاتھ کے اندر پکڑے گا, بتا زور کی نماز میں مسجد میں جانے کو دل کرے گا تیرا؟ عبدالرحمن صدیقی صاحب مجھے بتاؤ نماز میری قضا ہوگی تو میری نماز فوت ہوگی, میں کیسے ادا کروں؟ مرے وہ میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ نماز فوت نہیں ہوتی, نہ پڑھنے والا فوت ہو جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی گویا اس کا سب کچھ چھن گیا. بھائی زور کی نماز بازار والوں نے چھوڑ دی, سارے بازار والے مر گئے. گھر میں چھوڑ دی, گھر والے مر گئے, زندہ ہی کوئی. ابھی ایک بزرگ بیٹھے تھے مغرب کے بعد ایک جگہ, ہم کھانے کے دسترخوان پہ, کہنے لگے بھائی میرے پوتے آئے کراچی سے, وہاں کی عادت 12 بجے. ایک دن ناشتے پہ کہا پترو ٹکٹ کون سی گاڑی کا لینا جاؤ, اس گھر میں رہنا تو نماز پڑھنی پڑے گی, اگر نہیں پڑھو گے یا دادا گھر سے جائے گا یا پوتا گھر سے جائے گا. کرو بغاوت گھر کے اندر, یہ بغاوت جائز ہے. ماں اڑپاڑ کو ہاتھ نہ لگانے دیتی, شرم آتی بغیرت, تو خدا کا نہیں بن سکا ماں کا کیسے بنے گا؟ 12 بجے اٹھ کے منہ دھونے کے لیے, تیرا باپ صبح 4 بجے سے منڈی میں دھکے کھا رہا, تجھے حیا نہیں آتا؟ اپنے باپ کے ہاتھوں اور اس کے پیروں کی ایڑیوں کی پھٹے دیکھ کر تجھے کوئی خوف خدا یاد نہیں؟ تو پھر بھی اسے کہہ کہ چل 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 اپنا کام کر. یہ چل چل چل, اللہ نے زبان کو روک دیا. پوری دنیا کے طویل دانت کے نیچے رکھ لے, زبان ہی لے گی کوئی نہیں. 2 چیزوں پر اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں کسی کے ساتھ, 2 چیزوں. میں حفظ آباد سے آپ کے پاس آیا, میرے پیارو میرے پہ آدھی نماز ہے, آدھی مجھے معاف ہے, فرض میرے پہ مغرب کے 3 ہے, باقی سارے 2 وطر کے ساتھ, سنت و فجر کے ساتھ, باقی سب ماں. کیوں؟ پتہ ہے عبدالحنان تو کہاں پھرے گا, گاڑی کہاں روکے گا, رش ہے, بھیڑ ہے. 1400 سال پہلے نبی کے ذریعے بتلا دیا, ملتان کے اندر وہ قسطوں کے اوپر کاریں موٹر سائیکل یوں چلیں گے, گلی میں جگہ بھی کوئی نہیں ہوگی. لوگ مسجد کا پتہ پوچھیں گے, وہ مجھے نہیں پتہ. ایسا کئی مرتبہ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ مسجد کا ہے, کہتا مجھے نہیں پتہ. جسے خدا کے گھر کا نہیں پتہ اسے قبر کا پتہ لگے گا؟ مرنا نہیں اس نے. اتنا جگرا کہاں سے ہمارے اندر آ گیا کہ اللہ کے گھر کے آگے سے روزانہ گزر کے جا رہے, کبھی اس کے گھر میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. ساری چیزیں میری بہن نے جیز کے سنبھال کے رکھی ہیں, اس نے مصلی نہیں سنبھالا. ہر چیز کو تالا لگا ہوا ہے, ہر چیز اپنے کمرے میں رکھی. قرآن وہ سسر کے کمرے میں رکھ رکھا ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں. جب اللہ کے قرآن اور نماز کے سجدوں سے دور ہو جاؤ گے, اللہ ہماری پریشانیوں میں جو ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہوں گی اللہ ہمیں مبتلا کر دیں گے, اور ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی. یہ ایسا پریشانیوں والا گڑھا ہے, جتنا اسے کھودتے جاؤ گے, خالی کرو گے, اتنی پریشانی نکلتی آئیں گی. پریشانی پریشانی پریشانی. کوئی یوں کہتے نہیں کہ مجھے اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں, آپ اس خوشی پر میرے لیے دعا فرمائے, استقامت رکھے. ہر بندہ گلا 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 رو رہا, ہر بندہ. آج جہاز کے اندر وہ پانی پلانے والی دعا کے لیے دعا فرمائیے میرے لیے. اچھا بھائی, کچھ تو کم کر کے دکھائیں.
یہ مجھے کتنے القاب دیے، پیر طریقت، رہبر، اندر سارا خالی ہے، گند بھرا پڑا۔ اس نقل میں نقل اتار کے بیٹھا، میں نے اپنے پیارے نبی کی نقل اتاری، اس نقل اور نسبت میں نے اپنی مدینے سے رکھی، یہ پگڑی، یہ سوٹی، یہ کرتا، یہ دامن، یہ گول گلا، یہ سب مدینے کی نسبت ہے، میں نے اس سے رکھی۔ آپ کی حکومتوں کے اندر دیکھا نا کہ فلاں وزیر کے فلاں جگہ کپڑے اترا دیے، ہم نے تو نہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کی چیکنگ ہوئی، اسے ایئرپورٹ پہ روک دیا۔ 3 مہینے ہو گئے، فقیر 1 مہینے میں 5-5 6 مرتبہ کراچی، بلوچستان، میری کسی ایئرپورٹ پہ چیکنگ ہی نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم، یقین کریں۔ اور پی آئی اے والے تو ایسے دل دے بیٹھے، میں گیٹ میں داخل ہوں، مجھے وہیں سے بیٹھے، صدیقی صاحب کو فرسٹ کلاس میں آگے سیٹ دیجئے، کوئی بھائی کوئی ویل چیئر سعادت، کوئی سمجھ رہا ہوں ہاتھ پیر، آج اتنے لوگ ہاتھ لگا رہے تھے، اس نے کہا آپ اٹھ سکتے ہیں، میں نے کہا بیٹھ سکتے ہیں، ہنسنے لگ گیا کہ جائیں، نہیں کچھ ہاتھ پھیرا، نہ کوئی گھڑی اترائی، سب کی ٹوٹو بج رہی تھی، بیوی میری پیچھے میں کہا تو بھی آ جا چل۔ یہ نقل کی برکت ہے، جب اصل کے اندر آ جائیں گے تو پھر یوں دیکھیں گے فیصلہ ہمارے اشاروں پر اللہ کرے گا میرے۔ یہ نقل کا یہ حال ہے، ہار ڈل رہے گلے میں، لوگ چوم رہے، دعائیں کرا رہے، یہ 5-5 ہزار کے نوٹ جیبوں میں ڈال رہے، یہ نقل پر اللہ دے رہا، اصل پر آ جائیں گے تو اللہ کیا دیں گے، سوچا کبھی؟ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ ایک بات کہوں، کرو گے؟ ذرا سر سے ٹوپی اتارو، سارے اتار دو، میں بھی اتار دو، پکڑی میری دوبارہ بندے گی نہیں، اتار دو، یہ جو مانگ پٹھی ٹیڑھی نکال رکھی اس پر ہاتھ پھیر دو، جلدی سے پھیر دو، آسان خلط مت کر دو اسے۔ لو، تم نے یہود نصارہ کو لعنت بھیج دی اور حضور کی سنت کو تم نے زندہ کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سا کام تھا۔ کھبی طرف مانگ یہودیوں کی علامت، سجی طرف مانگ عیسائیوں کی علامت، بیچ میں جو مانگ نکالنے کے محمد مصطفیٰ کی سنت مبارک ہے، ہم نے کھل دی حضور کی محبت میں، میرے کہنے پر آپ نے، میری کیا طاقت، اللہ کے نبی کی محبت میں کی، بالوں کو کر دیا اور یوں پیچھے کی طرف کر لیا، یہ ایسی سنت زندہ ہوئی، اللہ کی قسم تمہارا یہ طریقہ روزے کی جالیوں سے لگا، اور روزے کی جالیوں سے جو ٹھنڈی ہوا لگی وہ ہمارے سینوں پر آ کے بھی لگ گئی میرے حضرت۔ نسبت ٹوٹنے میں بھی دیر نہیں لگتی اور نسبت بننے میں بھی دیر نہیں لگتی، اپنی نسبت ہمیشہ اپنا رابطہ، یہ ایسا مواصلاتی نظام ہے، کبھی مدینے سے رابطہ نہ توڑنا، کیونکہ مدینے والے کا رابطہ 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم مدینے والے سے اپنا رابطہ جوڑ لیں گے تو ہمارا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، جب فرمایا کہ ماں باپ مر جائیں تو ماں باپ کی قبر پہ جاؤ اور ماں باپ کے پاس بیٹھو، تمہاری قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں، تمہارے بولوں کو اللہ سناتا ہے، اور ماں باپ فوت ہو جائے، اولاد گناہ کرے تو اللہ ماں باپ کو دکھاتا ہے، اگر ماں باپ کو اللہ دکھا سکتا ہے کملی والے کو نہیں اللہ دکھاتا ہوگا۔ جب حضور فرماتے ہوں گے تو وہی ہے جو کل وہ ممتاز آباد میں کونے میں کھڑا تھا اور کہتا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ان مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ پرسوں تو یہی کہہ رہا تھا، اس کو کیا ہو گیا، اس کا علاج کراؤ۔ جب بیماری حد سے تجاوز کر جائے تو بڑے ہسپتال کا رخ کیا جاتا ہے، فرمایا جب اللہ اور بندے کی محبت کے درمیان پھیکا پن آ جائے تو پھر اللہ والوں کی صحبت کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کے پاس وہ اوزار اور وہ ہتھیار ہوتا ہے کہ جس سے وہ دل کا آپریشن کرتے ہیں اور وہاں سے دنیا اور دنیا کی محبت نکالتے ہیں اور نگاہ ڈال کر اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل کے اندر ڈالتے ہیں۔ اللہ والوں کی اس پگڑی کے پلوں میں تقریباً 19-20 نسبتیں چھپی ہوئی ہیں، پورے پاکستان کے قابلین کا اعتبار، یوں نہیں کہ میرے تقوی کو دیکھ کے کہا ہر وقت دین کی تبلیغ میں صبح و شام رہتا ہے، چلو نسبت کے ذریعے آواز تو پہنچ رہی ہے، ہماری نسبت کا تو اور ہے، اپنے تعلق کو مدینے والے کے ساتھ جوڑ، یہی دین ہے میرے پیارو، باقی سب رولا گولا ہے۔ 3 مرتبہ شیشہ کو دیکھتے ہو کم از کم، مسجد سے نکلیں گے وضو کریں گے شیشہ دیکھیں گے، گھر سے نکلیں گے نہاتے ہوئے بھی اتنا بڑا شیشہ لگا ہوا ہے، سارا ننگ پرا نظر آ رہا ہے، پھر بھی اپنے پہ ترس نہیں آ رہا۔ بیوی ناشتے پہ کہہ رہی ہے کیا حالت آپ نے بنائی ہوئی ہے، ذرا چہرہ دیکھنا، دنیا کے پیچھے بھاگا پڑا ہے، بھائی کو بہنوں کو سب کو پیچھے چھوڑ رہا ہے،
ماں کو ترس آ گیا، بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ باپ کو ترس آ گیا، یار تو ہی پوچھ لے، میرا بیٹا دن بدن اندر گھلتا جا رہا ہے، یار کو ترس آ گیا تو پہلے جیسا نہیں لگتا، لیکن اس ظالم کو اپنے آپ پہ کبھی ترس نہیں آیا، ناکام ہو کے قبر کے اندر جا رہا ہے، ناکامی کا توق گلے میں لے کے جا، سارے محلے کو ترس آیا، یار تیری صحت کو کیا ہو گیا؟ وہ کچھ خیال کر کے کسی کو چیک کرا دے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اللہ والے کی فیکٹری کی ضرورت ہے، اس کے دل کی مجائی ہونے والی ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور تلاوت کرتے کرتے یہاں آئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بس وہیں رک گئے۔ اپنے وزیر سے کہنے لگے میاں یہ سچوں کی نگری کون سی ہے؟ یہ دھن، یہ دولت، یہ تخت و تاج تو جھوٹوں کی نگری ہے، سچوں کی نگری کون سی؟ ایک تخت کا راج ہے، ایک مسلح کا راج ہے، تخت کا راج ذلیل کرا دیتا ہے اور مسلح کا راج عزت دلا دیتا ہے۔ ہم تخت کے راج کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مسلح کے راج پر آ جاؤ، اللہ کی قسم جو اشارے کرو گے اللہ ویسے فیصلے فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ سچوں کی نگری تلاش کر۔ اس نے کہا کہاں سے تلاش کروں؟ سوچ وچار کے کہنے لگا ہاں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، چلو کا اپائنٹمنٹ ٹائم لے کے آ۔ اب یہ فضیل بن عیاض کے پاس گئے کہ ہارون رشید قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو سچوں کو تلاش کر رہا ہے۔ کہ میاں امیروں کی نگری کا فقیروں کی جھونپڑی میں کیا کام؟ اسے کہا ہمیں نہ چھیڑ، اپنا کام کر۔ ہارون کو اور تجسس ہوا کہ وی آئی پی بادشاہ وقت ملاقات کے لیے کہہ رہا ہے، فقیر مان نہیں رہا۔ جب دوبارہ کا نہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں لازمی، کوئی ضروری کام ہے، فرمایا 2-3 شرطیں ہیں، پوری کرے گا؟ کہا پھر ملاقات کر لیں، دن کے اجالے میں نہ آئیے۔ وجہ کہ میں نے لوگوں کو مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سیکھا، جب دن کے اجالے میں آئے گا تو بادشاہ میرے دروازے پر آئے گا، میری مامتا میں ہو جائے گی اور لوگ میرے سے جھوٹی امیدیں لگا بیٹھیں گے کہ اس کا اس فلانے ایم پی ایم این اے سے تعلق ہے، یار میرا کام کرا دے، میرا کام کرا دے، تو مجھے بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو میاں میں ایسا کام ہی نہیں کرتا، میں نے تو امیدیں خدا سے لگوانی ہیں کیونکہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے، میں نے بندوں سے نہیں لگوانی۔ اگر آنا ہو تو رات کے اندھیرے میں آئے، دن کے اجالے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ کہ ساتھ وہ اپنا فوجی دست کل ہی آوے اور شاہی لباس نہ پہن کے آوے، اور آنے کی اطلاع بھی کسی کو نہ کرے، اور جب آوے گا تو اس کی میری ملاقات اندھیرے میں ہوگی، روشنی میں نہیں ہوگی۔ کہ فقیر امیر کی روب دب، آج جتنا گھر کے اندر جھگڑا، نفسا نفسی، لڑائیاں، فساد، ایک دوسرے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل دیکھ لے بھائی یہ لینا ہے، بہن کے کانٹے بیچنے پڑے پرواہ کوئی نہیں، باپ کی جیب میں سے چوری کرنی پڑے پرواہ کوئی نہیں، پھر کرنی پڑے، کسی کو دبانا پڑے مسئلے، کسی کو مارنا پڑے، موبائل لینا ہے، متاثر ہوا، کس کے کپڑے سے متاثر ہوا، کس کی جُتی سے کہاں سے لی تھی، اب اس جستجو کے اندر لگ گیا۔ 2 چیزوں میں ناکام ہوئے بری طرح سے 10,000 ووٹوں سے نہیں، 10 کروڑ ووٹوں سے ہم ناکام ہوئے۔ کیوں؟ ایک اپنے لیے کچھ نہ کر سکے، ایک اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ایسی بھی نوبت آنی تھی بچہ تیرا ہو، سمجھائے عبدالحنان صدیقی، ایسی بھی نوبت آنی تھی مکہ مدینہ ہو، قرآن کی حقیقت ہو، اسلام ہو، مصطفیٰ ہو، خدا ہو، ہر طرف مدارس ہو، مسجدیں ہوں، ایسی بھی نوبت آنی تھی مجھے اپنا آپ درست کرنے کے لیے تیرے پاس آنا پڑتا، میرے لیے دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی، اسلام کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے ہوتے ہوئے بھی، کہ مجھے کسی اور کا ہاتھ پکڑنا پڑتا۔ بھائی میرے سوچو تو صحیح، اگر اللہ نہ کرے آج موت آ گئی، امید ہے کہ جنت میں جائیں گے، امید ہے قبر اچھی ہوگی۔ جو سردی میں بیٹھ کے قرآن نہیں سن سکتا، وہ رات کے اندھیرے میں ابے کو بخشوائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اتنے بے وفا لوگ ہیں، ہم 10 محرم کو جاتے ہیں قبرستان، جاتے ہیں نا، سارے بھرا پڑا ہوتا ہے، الارم لگاتے ہیں صبح جلدی اٹھا دیے، ابو کے پاس جانا، امی کے پاس۔ 1 سال سے جو ماں باپ راہ تکتے ہیں، ہم اتنی بے وفائی کر کے آتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ 1 تسلا، 2 دابڑے، 1 کسی ہوتی ہے، وہ قبرستان گئی۔ اب بھائی پڑھ اماں کہتے ہیں انور دیکھیے کیا لے کے آیا، وہ کہتا ہے رشیدن دیکھیے کیا لے کے آیا ہاتھ کے اندر، دابڑا جو پچھلے سال لایا تھا وہ کسی، اچھا چل دبا کر،
انہیں زندگی میں کون سے سکھ دیے جو اب دے گا؟ جب آواز مارتے ہیں 2 بڑے تھپا دے، ایک تھاپڑا یہاں ڈال دے، وہ کہتے ہو انور، اصغر، رشید، فقیر محمد، او ذوالفقار، پہلے تھوڑی پڑی تھی اور پھینک کے جا رہا ہے، پہلے اتنی بڑی ڈیری تھی اور پھینک کے جا رہا ہے۔ کاش میرا بچہ گھر سے وضو کر کے آتا، سر پہ ٹوپی رکھتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑتے آتا، ہر قدم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا، قبر تک پہنچنے میں، قبرستان پہنچنے پہ تیرا درود شریف 100 مرتبہ ہوتا، میرے پاس آنے سے پہلے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ میرے بچوں میری قبر کے ارد گرد بیٹھتے، تھوڑا سا اللہ کو روک دھو کے دکھاتے، کچھ پڑھ کے سناتے، اے میرے بچوں اٹھنے سے پہلے میں تمہیں کہتا بچوں یہ احسان سال میں روزانہ کرا کرو، جب تیرے قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلتے ہیں اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں میری قبر کے اندر پہنچاتا ہے۔ میرے اگر میں اپنے ماں باپ کے لیے 1 سال کے بعد برسی کرواتا ہوں اور 1 سال کے بعد 1 چنے کی چاول یا بریانی جو بھی ہے پکواتا ہوں اور بچوں کو کہتا ہوں کھاؤ، مجھے ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اب بتاؤ اس دور کے اندر جو اتنی دین کی بہاریں، اتنے جلسے، کلمہ، نماز، نیکی کی دعوت، اتنے اللہ والے دنیا کے اندر ہیں، اس دور کے اندر ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ جو ہماری پیداوار ہے اگر ہم مر گئے تو یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے گی 15 سال کے بعد؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے ہمارے حالات ہیں، دین ہم سیکھ نہیں رہے، دین سے جتنا دور ہیں، جیسے ہمارے حالات ہیں لگ رہا ہے ہمارا جنازہ اٹھانے کے لیے دھاڑیوں پہ لوگ لانے پڑیں گے۔ میرے یہ وقت آ رہا ہے میرے بھائی، نازک۔ ملک شام کے اندر تھے تو وہاں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے کہا ساری قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی جو ملک شام میں ہونی تھی، کسی وقت دھماکہ ہونے والا، کسی وقت بھی ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں آئے، دن کے اجالے میں نہ آئے۔ ہارون رشید اپنا روب نہ دکھائے سادہ لباس میں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں حضرت کی خانقاہ پہ آئے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے پتہ چلا کہ مرید کو اشارہ کر دیا، دیا بجھا دے، بتی بند کر دے۔ ہارون رشید ٹٹولتے اندر آ گئے اور آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے وعلیکم السلام کہہ کے جواب دے دیا۔ اتنی دیر میں ہارون رشید نے ہاتھ بڑھایا کہ میرے سے ہاتھ ملائے۔ اللہ والے تربیت کرتے ہیں، اللہ والے صحت کو نہیں دیکھتے، عہدوں کو نہیں دیکھتے، اثر و رسوخ کو نہیں دیکھتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یا وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات یاد آ گئی۔ وقت کے حکمران نے ایک چیک دیا تھا، اللہ والو یہ چیک لے لو، دین کی خدمات کے لیے قبول ہوگا۔ فرمایا ہمیں چیک نہ دے، ہمیں تو اللہ کے راستے میں وقت دے دے۔ اس نے کہا تھا اتنے دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہنے لگے دیکھ کر اتنے واپس کرنے والا بھی کوئی تجھے نظر نہیں آئے گا۔ لے جا سے ہم نے کیا کرنا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی ساتھی تھے، بہت قریبی ساتھی۔ فرمایا کرتے خدا کی قسم حاجی صاحب کے پاس ایک تکیہ ہوا کرتا تھا، اس تکیے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالتے تھے، جتنے پیسوں کی ضرورت تھی اللہ اس وہاں سے نکال دیتا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالتے تھے اللہ وہاں سے نکال دیتا تھا۔ اور فرمایا کرتے او لوگو 22 سال کے بعد میں نے اللہ کے غیب کے دروازے پہ دستک دینا سیکھ لی ہے، مجھے پتہ لگ گیا اللہ کہاں سے دیتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے اور جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہی غذا تھی، شاہی کھانا تھا، طرح طرح کی مرغن غذائیں تھیں، جسم پلا ہوا تھا، گوشت پوش تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کر کے ہاتھ ملا لیا، اللہ اکبر۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا اور ماس پکڑ لیا، کہنے لگے اللہ اکبر، کتنا موٹا ماس ہے، کتنا پیارا ماس ہے، کتنی خوبصورت چٹی چمڑی ہے، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت چٹی چمڑی ہے، کتنا یہ پیارا ماس ہے جو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، ہارون رشید ہکے بکے رہ گئے۔ یہ نہ دیکھا بادشاہ ہے، حکومت کا وارث ہے، عہدوں کا وارث ہے، فوج اس کے قبضے کے اندر ہے، انتظامیہ اس کے قبضے میں ہے۔ حقیقت بیان فرما دی، فرمایا او جو چیز کو تو تلاش کرنے کے لیے آیا وہ تختوں پہ نہیں ملا کرتی، وہ تو مسلح پہ ملا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس جسم کو اللہ کی محبت میں پگھا لے، اللہ آخرت کی حکمرانی عطا فرمائے گا، اللہ آخرت کی بادشاہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ہارون رشید ہے رب اکبر کی قسم جو دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا، پھر رات کو مسلح پر لوگوں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا۔
اس کے پیچھے میرے عزیزو ممتاز آباد والو اس کے پیچھے جھگڑا کر رہے ہو، اللہ اکبر، جاؤ جاؤ آج اپنے مکان میں جانے سے پہلے، میری بہنوں اپنے کمرے میں جانے سے پہلے دروازے کو سونگنا، پتہ نہیں کتنے جنازوں کے نکلنے کی یہاں سے خوشبو آئے گی۔ کندھوں کو سونگ کے دیکھو کتنے جنازوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر میرے عزیزو یقین جانو بچے وہ بھی کوئی گئے رہے، وہ بھی کوئی نہیں تو بچیں گے ہم بھی کوئی نہیں۔ یہ تو دن ہے گنتی کے گزرتے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن موت کے قریب لے کے جا رہا ہے، زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے۔ بندہ موٹر سائیکل کے اوپر جاتا ہے، سائیکل پہ جاتا ہے، اللہ اکبر، 10 روپے کا نوٹ یوں باہر نکل گیا، 100 روپے کا نوٹ باہر نکل گیا، 15 آدمی آواز دیں گے او خدا کے بندے کوئی حرام کا نہیں حلال کا ہے، 10 روپے کا نوٹ بچا اسے اندر کر گر جاوے گا، پریشان ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم 10 روپے کے نوٹ پہ ترس آ گیا، جس کی جیب میں نوٹ ہے اس بندے پہ ترس ہی کوئی نہیں آیا۔ 5 اذان نے سن کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس گراؤنڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، 10 روپے جیب سے باہر آئے، سب کو تکلیف ہوئی کہ اللہ اکبر، ناکام ہو کے قبر کے اندر جا رہا ہے، کسی کے ماتھے پہ پسینہ بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ میت کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے یار ذرا سگریٹ تو پلائیو، لگتا ہے اسے نہ خدا یاد ہے نہ قبر یاد ہے۔ قبرستان کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، قبرستان کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، کھڑا ملتان کے اندر ہے، کہہ رہے میں لاہور گیا ہوں، شام کو آؤں گا پیمنٹ دوں گا۔ یہ قبر کہتی ہے اللہ ذرا ایک بار تو اجازت دے دے، اس کے اور میرے درمیان فرق ہی کوئی نہیں، ٹانگیں کھینچوں گی، میں اس کی اوقات یاد کراؤں گی، تجھے بنایا کیا تھا بدبختہ، تو اپنے حالت پہ ترس نہیں کھاتا تو کیا بنتا جا رہا ہے۔ قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر سانپوں کا گھر ہے، قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، قبر اندھیری کا گھر ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ قبر کی تنہائیاں، قبر کی خوفناکیاں، اللہ کی عزت کی قسم، انہوں نے رات کو نبیوں کو سونے نہ دیا، صحابہ کو سونے نہ دیا، تڑپ تڑپ کے ساری رات اللہ کے آگے رو کے گزارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کا باغ ہے جہنم کا گڑھ ہے، پتہ نہیں قبر اللہ ہمارے لیے کون سا انتظام فرمائے گا۔ ہنس رہے ہیں بازار کے اندر، قہقہے لگا رہے ہیں، کوئی غیرت والی یوں کر کے چلی جائے، اللہ اکبر، دور تک اسے دیکھتے رہیں گے۔ تجھے پتہ ہی نہیں جو تو نے جمعہ پڑھا تھا کل، پھر عصر پڑھی تھی کل، پھر مغرب عشاء پڑھی تھی کل، فجر کی نماز پڑھی تھی، سورہ یاسین پڑھی تھی، دکان کے اوپر آ کر تسبیح پڑھی تھی، ایک تیری غیر محرم پر نگاہ پڑ گئی، پورے ہفتے کی نمازوں کا نور ہی ضائع ہو گیا، پتہ ہی تجھے کوئی نہیں چلا۔ بد نگاہی میرے پیارو بے لذت گناہ ہے، بد نگاہی بے لذت گناہ ہے۔ بھائی ندیم صاحب کو پتہ، ابھی 12 ربیع الاول کو یہ نظر بلوچ دودھ والا، اللہ اکبر، ہم ان کے ہاں اس کے والدین کے سالے ثواب کے لیے مجھے بلا لیتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو اس نے پورا پروگرام رکھا، اس کی گاڑی کا ڈرائیور تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، جب ہم کہنے لگا سعادت ہے آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ کے پنڈال تک جائیں، میں اس کی گاڑی میں بیٹھ کے پنڈال تک چلا گیا، آگے عورتیں گزری، اس آدمی نے یوں رومال اٹھایا، گاڑی چلا رہا تھا، اس نے اللہ اکبر یوں کر کے منہ پہ ڈال لیا یوں، اور میں نے کہا اوئے آگے گاڑی نہ لگ جائے، کہنے لگا مولانا یہ گاڑی لگ گئی، ورک شاپ چلی جائے گی، گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، رب کعبہ کی قسم یہ نظر غیر جگہ اٹھ گئی، قیامت آ جائے گی، یہ نظر ٹھیک نہیں کی جائے گی۔ اللہ اگلی بات بتاؤں، ناراض نہ ہونا، دعا فقیر کو دینا، کہنے لگا مولانا کمر اٹھا کے دیکھو، اللہ اکبر ساری کٹی پڑی ہے، اللہ اکبر سینہ میرا دیکھ لو سارا چلنی ہے، مولانا ابھی میں عمرہ کر کے آیا، مجھے حسنین بلوچ نے عمرہ کرایا، جتنی میں نے صدیق عمر کو گالیاں دی تھی میں رو رو کے ان سے معافی مانگ کے آیا، اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا مولانا حیاتی ہوئے اے تیرا صدقہ ہے، مولانا حیاتی ہوئے اے تیرا صدقہ ہے، مولوی صاحب میں نے تیری صرف ایک تقریر سنی تھی، اللہ نے میری کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ کیا ہے میرے پاس میرے عزیزو، ایک جھوٹا سا برم لے کے پھرتا ہوں، یہ پگڑی سر پہ پہن لی، آپ سارے کے سارے میرے پیاروں بیٹھے ہو، اپنی پہچان چلو، آپ کی کیا پہچان ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا، یہ تو قبیلے قوم ہاشمی قریشی ہے تو میرے دنیا کے اندر بنا دیے، تعارف تو اصل قیامت کے دن ہوگا، وہ تعارف تقوی سے ہوگا، پرہیزگاری سے ہوگا، رشتہ داری سے نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو اپنی بھی تو بتاؤ،
یہ سونڈ میڈ ان چائنا کا بنا ہوا، گھڑی میڈ ان چائنا کی ہے، یہ پگڑی میرے عزیزوں بشک ملتان میں بنی، اس پہ بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوگا، اور مال پر بھی میڈ ان چائنا لکھا ہوا، جوتے پہ میڈ ان تھائی لینڈ لکھا ہوا، میڈ ان جاپان لکھا ہوا۔ چیز پر اتنی سی چٹ لگ جائے، اس چیز کی اس چٹ کی وجہ سے، اس برانڈ کی طرف سے اس برانڈ کی وجہ سے، اس فیکٹری کی وجہ سے، اس ملک کے مونوگرام کی وجہ سے اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندے، اپنے اوپر، لباس پر، کردار پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے چلنے پر، حتیٰ کہ پیروں کے قدموں پر مدینے کی چھٹ لگا لے۔ خدا کی قسم یہاں بھی برانڈ کا مقام اونچا ہو جائے گا، وہاں بھی برانڈ کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چھوڑ دو اپنے آپ کو میڈ ان حسن و جمال کے نانے والو، آج سے اپنے آپ کو میڈ ان مدینہ بنا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر ہم میڈ ان مدینہ بن گئے تو قبر بھی ہمارا استقبال کرے گی، میدان معاشر میں بھی استقبال ہوگا۔ اگر میڈ ان مدینہ ہم بن گئے تو خدا کی قسم فیصلے حکومت کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، آسمان سے فیصلے آپ کی میری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ کردار میں، صورت میں، سیرت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے ہر جگہ، اے میری بچی تم نے لال جوڑا پہننے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا ہے، اللہ اکبر، اس لال جوڑے کا معیار کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس لال جوڑا جس کو نصیب ہوا بتا اس کا کردار کیسا تھا۔ میری بچی کردار کپڑوں میں نہیں بنتا، جھگڑا نہ کیا کر میری بہنہ اور میرے پیاروں، کردار پیسے سے نہیں بنتا، جھگڑا نہ کیا کر، کردار اونچے مکان سے نہیں بنتا، جھگڑا نہ کیا کر، کردار تو مصطفیٰ کی سنت سے بنتا ہے۔ جتنا حضور کے رنگ میں ڈھلے گا، اللہ کی قسم اس کردار پر زمین والوں کو بھی پیار آئے گا، عرش بری والے کو بھی اس کردار پہ پیار آئے گا۔ ہمارا کردار ہی نہیں بن رہا، مال اتنا بن رہا ہے کہ بچوں کے نام کرا رہے ہیں، اللہ اکبر، کردار نہیں بن رہا۔ مکان 4 بن گئے، بچوں کے نام بنا رہے۔ میرے عزیزوں، کردار نہ بنا، قبر کا مکان ہی اپنے نام نہ کر سکے۔ اے موت، تیرا احسان ہے کہ تو نے 2 گز قبر کا مجھے مالک ہی بنا دیا۔ لیکن میرے عزیزوں، کبھی سوچا سردی گرمی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، غمی خوشی آئیں گی، جس قبر کے حوالے مجھے میرا بیٹا، میری بہن، میرے رشتہ دار کر کے گئے، کیا یہ قبر مجھے اپنے اندر رہنے دے گی؟ کیا رات کو ٹکنے دے گی؟ کیا دن کے اندر سکون ہونے دے گی؟ نہ میرا بچہ، اب گرمی لگ رہی ہے، سردی کے موسم میں 4 کہہ رہے ہیں پنکھا بند کر دے، 4 کہہ رہے ہیں پنکھا چلا دے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے کہا پنکھا بند کر دے، وہ کہہ رہے ہیں دوسرے کمرے میں چلا جا، وہاں جا کے اپنی مرضی سے پنکھا چلا لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں گرمی ہے تو سردی کوئی نہیں بدل سکتا، قبر میں سردی ہے تو گرمی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں تیرے وہ اعمال جو تو دنیا کے اندر کر کے گیا، ہاں وہ تیری نیکیاں جو دنیا کے اندر کر کے گیا۔ سردی کا موسم تھا، دروازے پہ کوئی آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا باجی جی، کہ جی، کہ بہن کوئی چادر پھٹی ہوئی دے دے، سردی میں رات کو مشکل ہو جاتی ہے، تیرے بکسے کے اندر 15 بستر ہیں۔ تو کہنے لگے بھائی رضائیاں ہیں ہی کوئی نہیں، تیرے بھائی کو کہا تھا رضائیاں رنگوا دے، وہ دے گا، اچھا اگلے سال آئیو دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے اب حساب لوں گا۔ جو چیز، جس چیز میں میرا حصہ ہو جائے اس چیز کا حساب کوئی نہیں، اور جو چیز میرے سے چھپائے گی میں گن گن کے بدلے لوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز میرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا، پھر تجھے بھی استعمال کرنے کی میں طاقت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، دروازے پر آیا، کر بھلا ہو بھلا، نہیں باجی بھوک لگی ہے روٹی دے دے۔ یہ اندر سے کہا تینوں نہیں پتا آٹا کتنا مہنگا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا آٹا مہنگا ہوا سستا ہو جائے گا، اگر میں نے جنت کو مہنگا کر دیا تیری 7 نسلیں لگ گئیں، اس جنت کی خریداری نہیں کر سکیں گی۔ دے دے، آج موقع ہے، آج میں نے تجھے ہاتھ دیے، آج میں نے تجھے پیر دیے، اللہ اکبر، آج دماغ دیا، آج سوچ دی، کر دے خرچ کل کام آئے گا، کر دے خرچ کل کام آئے گا۔ اللہ اکبر، کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ انشاءاللہ میں نے کمیٹی ڈال دی، اگلے سال اے سی لگ جائے گا، میرے بچوں سے اچھی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، تیرے بچے نے بھی کبھی نماز پڑھی، تیرے بچے نے بھی قرآن کھول کے دیکھا کہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا، میرے ابے سے اچھی کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے کمرے میں اے سی لگا لیا، جہاں پتہ نہیں کل اگلی گرمی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، پتہ نہیں یہاں بیٹھ کے لوگ قرآن خوانی کریں گے، پتہ نہیں بچے لوڈو کھیلیں گے، پتہ نہیں بچے یہاں جوا
کھیلیں گے، اے سی لگوا لیا ہے، قبر کے اندر کوئی ہاتھ والا پنکھا ہی لے جا، رب اکبر کی قسم ہاتھ والا پنکھا ہی اللہ اے سی میں تبدیل فرما دے گا۔ کیا کروں؟ فرمایا اپنے علاقے کا سروے کر، اپنے علاقے میں گھوم، اپنے علاقے میں گھوم، اپنے کپڑے بعد میں لے کے آنا، پہلے دیکھ اللہ اکبر کتنے غریب ہیں، پہلے دیکھ کتنے یتیم ہیں، پہلے دیکھ کتنی مسکین ہیں۔ اللہ اکبر، تجھے کسی غریب کو اللہ عنی 4000 کی ویسٹ کوٹ پہن کے جیکٹ پہن کے بیٹھا ہے، ملازم غریب دکان پر آیا جس کے سویٹر میں 4 سوراخ ہیں، اللہ اس 4000 کی جیکٹ کا تیرے سے حساب لے گا۔ روٹی کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور ملازم نے اپنے روٹی کا ڈبہ کھولا، اس کے اندر چنے کی دال نکل آئی اور تو کڑھائی گوشت کھا رہا ہے، اگر تو اپنی کڑھائی میں سے بوٹی ملازم کو نہیں دیتا، اللہ اس 1 کلو کا حساب تیرے سے مدتوں قبر کے اندر لیتا رہے گا۔ اور میرے پیارو ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، مونگ پھلی کھا رہا ہے، ملازم پیچھے پیچھے ہے، گوبھی اس کے ہاتھ میں، آلو اس کے ہاتھ میں، سبزی اس کے ہاتھ میں، دکان کا سامان سارا اس کے ہاتھ میں، کالا ہو گیا۔ صبح دکان پر آیا جھاڑو دی، شام کو دکان سے آیا دکان صاف کر دی، پھر بھی کہہ رہا صبح جلدی آئی ہو، تیرے اندر ہڈ حرامی پیدا ہو گئی ہے۔ دکان پہ کھڑا ہوا، 1.5 پاؤ مونگ پھلی دے دے، گھر فون کر کے کہہ رہا ہے چل گوزے کھاؤ گے، ریوڑی کھاؤ گے، بابا میرے لیے لے کے آنا، بابا میرے لیے لے کے آنا۔ اب غریب یوں دیکھ رہا ہے، غریب یوں دیکھ رہا ہے، غریب یوں دیکھ رہا ہے، فرمایا اس کی جھولی میں بھی ڈال دے۔ اللہ اکبر، یہ مونگ پھلی تیرا بچہ آدھی کھائے گا آدھی پھینکے گا، یہ آدھی آدھی گری کر کے کھائے گا، تیری مونگ پھلی کا حساب ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ بچہ مایوسی سے اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو ایک ایک دانے کا قیامت کے دن تیرے سے حساب لوں گا۔ میرے پیارو، ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ یہ پیار کی باتیں رہ گئی تھی جس کو بھی ہم نے مذاق کے اندر اڑا دیا، سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہزاروں اشتہار بنے تھے، کتنے لوگ آئے، کیا سب نے مرنا کوئی نہیں؟ کیا سب نے جنت میں جانا کوئی نہیں؟ کیا قرآن سب کی ضرورت کوئی نہیں؟ لاکھوں میرے عزیزوں میں ایسی دنیا کو ہوئے تھے، 400 آدمی آ کے بیٹھ گیا، اللہ کا احسان ہے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ خدا کی قسم دین متین کو سہارا دینے کے لیے ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں۔ میرا نبی مکے سے اٹھا تھا، پھر مدینے میں اللہ نے ایک جماعت کو تیار کر دیا، پھر اس جماعت کی برکت سے اللہ نے اسلام کو رنگ لگا دیا۔ آج پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا ہے۔ لگے رہو، ڈٹے رہو، بچے رہو، رب اکبر کی قسم ہے اس حالت میں بھی لگے رہیں گے، اللہ کی رحمت والی چھتری کے نیچے بچے رہیں گے۔ جب ہم نے دین متین کی خدمت کو چھوڑ دیا اور کاروبار کی توجہ دے دی تو اللہ نے زمین کو ہمارے پر اتنا تنگ کر دیا کہ ہمارے مردوں دفنانے کے لیے بھی قبر کی جگہ کوئی نہ ملی۔ دیکھ نہیں لیا؟ اے میری بہنیں تم سامنے گواہ ہو، صبح اٹھو گی، رات کو 2 بجے سو جاؤ، 3 بجے سو جاؤ، رات کو 4 بجے سو جاؤ، لیکن صبح اٹھتے جھاڑو تمہارے ہاتھ میں ہوگا، وائپر تمہارے ہاتھ میں ہوگا، پانی آوے نہ آوے محلے والے سے 2 بالٹی بھر کے لاؤ گی، اپنا تھلا دھو گی، اپنا فرش دھو گی، اپنا کمرہ دھو گی۔ لاکھ گھر والے چیخیں گے کہ سردی کا موسم ہے، نا پوچھا گلا کر کے مار لے، کہے کہ نہیں امی جی، نہیں ساس صاحبہ، یہ جوتوں کے نشان ہے، یہ گند ہے، رات بچے نے پوٹی کر دی تھی، پیشاب کر دیا تھا، اللہ اکبر، رات پوٹی کر دی تو بدبو آ رہی ہے، 2 منٹ تو لگیں گے، کوئی بات نہیں، میٹر کے آگے بیٹھ جاؤں گی۔ اگر تجھے تیرے گھر کے اندر گند اچھا نہیں لگتا، تیرے بچے نے پیشاب بیڑے میں کر دیا تجھے اچھا نہ لگا، تیرے گھر کے اندر تیرے بچے نے پوٹی کر دی تو اچھا نہ لگا، بیٹے نے روٹی زیادہ کھا لی، کھانسی اتھو چڑھا، الٹی آ گئی، تجھے اچھا نہ لگا، مالک نے کہا تجھے تیرے کمرے میں بچے کی پوٹی اچھی نہ لگی، مجھے بھی میری دھرتی کے اوپر میرے بندوں کا گند اچھا نہ لگا، رات تیرے بچے نے الٹی کر دی تھی، رات میرے بندے نے زمین پر زنا کر کے میری زمین کو گندا کر دیا، رات ساری فلانے کی شادی میں ناچتا بھی رہا۔ یقین جانو ہر روڈ کے اوپر شادی نظر آئی، ہر روڈ کے اوپر برات نظر آئی، دولہا بھائی بہن سامنے ناچ رہی ہے، ہوٹل والے بھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی سیلفی بنا رہا ہے، کوئی مووی بنا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتا، غیرت جو ہمارے گھر کی غیرت ہے، ان کے پیروں میں پازیبیں آ گئی، گھنگرو آ گئے، اس آنے والی کو سمجھاؤ جہاں سے آئی واپس چلی جا، اے بہن خدا کے واسطے میرے گھر کے اندر دلہن بن کے نہ، واپس چلی جا، اللہ اسے اور دے دے گا، تجھے کوئی اور نیک مرد دے دے گا۔ جس طرح تجھے استقبال کر کے تجھے لایا جا رہا ہے، ڈھولک کی تھاپ پر تیرا چہرہ دکھا کر، ویڈیو سیلفیاں بنا کر، اب تو بدبختی ایسی آ گئی، شادی ہال کے باہر پورا سٹیج بنا ہوتا ہے، جب ساری برات کے سامنے پوز ایکشن لیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تصویر سیکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میرے پیارا ملتان کے اندر سارے ولی اللہ تو نہیں رہتے، جتنے تھے وہ تو سارے مزاروں میں چلے گئے، وہ تو میرے عزیزوں قبروں میں چلے گئے، یا تو
قدم قدم کے اوپر خون خار بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، پنجے کے ناخون اس کے 4 فٹ کے باہر ہے۔ جس عورت کو تو پوری گلی کے اندر ننگا کر کے لایا اور اس کو اپنے گھر میں گھسانے کے لیے اپنے بہنوں کے پیروں میں گھنگرو پہنوا دیے، خدا کی قسم اس نے تیرے گھر کے اندر آ کر اجاڑ ہی پیدا کرنا ہے۔ تیرے ہاتھوں سے تیری ماں کے سر میں جوتیاں پڑوانی ہے، تیرے باپ کی داڑھی کو نچوائے گی، 4 دن کے اندر تیرے بھائیوں کو علیحدہ کرائے گی، کیونکہ تو نے بنیاد ہی غلط رکھی۔ اللہ کی قسم بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے، نکاح مسجد کے اندر کرتے، گنجائش ہوتی شادی کرتے، روٹی غریبوں کو کھلاتے، ان امیروں کو کھلائی جو کہتا ہے حجی جی گنجائش کوئی نہیں، آج 3 شادیاں نے مٹا کے آیا، اللہ کی قسم وہاں روٹی کھا لی تھی، ان کو کھلا رہے، ان کو کھلا، جنہیں سال میں 1 مرتبہ بکرے کا گوشت نصیب ہوتا ہے ان کو کھلا، ان کے آگے رکھ، ہر بوٹی پر دعا دیں گے، ہر ڈکار پر دعا دیں گے، ہر لقمے پر دعا دیں گے، ساری رات ہاتھوں سے گوشت کی خوشبو سونگتے رہیں گے اور تیری بچی کے سہاگ کی سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے۔ جو کام کرنے کے تھے وہ کام کرے کوئی نہیں، اور جن کاموں سے امت کے اندر بگاڑ آ گیا میں بھی ان کاموں میں کرنے کے تیار ہوں۔ خدا پاک کی قسم بھائی ندیم صاحب، عبدالرحیم صاحب، کلیجہ جلتا ہے، دل خون کے آنسو رونے کو کرتا ہے جب دنیا بڑے بڑے اللہ والوں کو شادی حال میں لا کے بٹھا دیتی ہے، ہلکا سا میوزک چلتا رہتا ہے، اللہ والا بیچارہ بھرم بچانے کے لیے یہ میرا مخالف بن جائے گا، اگر نہ کروں میرا دشمنی بن جائے گا، میرے پیچھے نماز ہی پڑھنی چھوڑ دے گا، کہے گا اتنا بڑا ولی اللہ کہاں سے آ گیا، اتنا بڑا خدا کا بندہ کہاں سے آ گیا، 2 منٹ کی شادی میں ہنگامہ کر دیا، بھلا تیرے کوئی باپ کی شادی تھی، تیری کوئی بیٹی کی شادی تھی، اب یہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، کبھی رومال لپیٹ رہا ہے، کبھی استغفر اللہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے گانے کی مذمت کا، اس کو پتہ ہے گانے کی حقیقت کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیقی گانا جس کے کان میں گھس گیا، اللہ اکبر، یہ سلائیوں سے نکالا نہیں جائے گا، اللہ اکبر، یہ کان والی سلائی سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ جہنم کی آگ کو ڈال کے نکالا جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ بار بار استغفر اللہ کہہ رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، لیکن جس کو پتہ کوئی نہیں وہ کہتا تو موسیقی روحی غذا ہے، باپ بھی بیٹھ کے انگلیاں مٹکا رہا ہے، بیٹی بھی ننگے سر آئی ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو خدا کے واسطے چلو کسی کا نہیں سوچ سکتے، اپنا تو سوچو۔ مجھے میری بیوی پر اختیار ہے، میری دھی، میری بہنا تو اپنے گھر میں یوں ننگے سر پھرتی تھی، جو آج 4 بچوں کی 35 سال کی عمر ماں بن کے بیٹھی ہے۔ پتا 16 سال کے اندر تیرا باپ تجھے گھر سے نکلنے دیتا تھا، اس وقت تیرا باپ گھوگے دکھاتا، تیرا پجامے میں شام نکل جاتا تھا، تو سہیلی کے گھر بھی شام کو نہیں جایا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ یا تو لگ رہا تیری غیرت کی چلی گئی یا تیرے خون کے اندر فرق آ گیا ہے۔ خدا کے واسطے اگر تو گھر سے تیرے باپ نے کیوں نہیں نکالا، کہ دیدیانی ہے، نازک پری ہے، کسی کی انگلی اٹھ گئی، کسی کا اشارہ ہو گیا، کسی کی آنکھ میلی نکل گئی، گھر کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تیرا باپ تو گھر کی غیرتیں بچا کے چلا گیا، تو نے اپنے ہاتھوں سے گھر کی غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ دوست گرل فرینڈ ہوتا ہے، اللہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اسے گھر بلا کے کہتی ہے، امی کہتی ہے لے کمرے بیٹھ کے بات کر لے، اللہ اگر ماہ ملاقات کے لیے دھیوں کو لے کے جا رہی ہیں۔ میرے عزیزو اب بھی کہتے ہو خضاب سیلاب کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا جب میری زمین گندی ہو گئی پھر مجھے بھی زمین کو دھونا پڑا، اللہ اکبر۔ گندا ویڑا تھلا تیرے سے برداشت نہیں ہوا، گندی زمین میرے سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے کہا زمین ذرا لمبا سا سانس لے، زمین نے لمبا سانس لیا، اللہ اکبر، یوں مدی ہو گئی، سارے کا سارا گند زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا 2-4 سانس میں نے اور دلوا دیے، ملتان حفظ آباد والوں کا کھنا بچے گا۔ وما صابکم من مصیبت فبما کسبت، خبردار انگلی یوں نہ اٹھائیو، انگلی اپنے کردار کی طرف اٹھا، میں نے کیا، تو نے کیا جو کچھ کیا تو نے کیا، گناہوں کا بوجھ تو نے ڈالا، میں نے تو ایسا پیدا کیا تھا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک، میں نے تو تجھے ایسا کیا تھا، یہ تو جسم پر بوجھ ڈال کے آیا گناہوں کا، چوری کا، جھوٹ کا، اتنی آنکھ گندی کر کے آیا، نہ اپنی چھوڑی، نہ تائے کی چھوڑی، نہ چاچے کی چھوڑی، نہ پڑوسن کی چھوڑی، نہ کالی یونیورسٹی پڑھنے والے چھوڑی، اس آنکھ کے اندر اتنا گند بھر کے لایا۔ اے بندہ اگر میں اپنا دیدار کراؤں گا تو پھر اس آنکھ کا گند میں جہنم کی آگ کی سلائی سے نکالوں گا، اللہ اکبر۔ دل کے اندر گند بھرے گا، اللہ اکبر۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ یہ وہ جہنم کی آگ ہے جو دل کے اوپر یوں کر کے چڑھے گی، یوں دل کو اندر چڑھے گی، سارا گند من نکال کے پھینکے گی،
اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے مکان دیا تھا، یہ باڈ آف پارٹی یہ جتنی باڈی آف پارٹس میں نے تجھے دیے تھے، مکان دیا تھا، یہ منزلیں تھیں، پہلی منزل تیرے پاؤں، دوسری منزل تیرے گھٹنے، تیسری منزل تیری سینے، چوتھی منزل یہ تیرا پیٹ، پانچویں منزل تیرا دل، چھٹی منزل تیرے کندھے دماغ، 6 مالے میں نے تجھے دیے تھے، میرے بندے حرام کا کرایہ کھا کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، بتا بتا بتا، مالک مکان کرائے پہ مکان دے، ایگریمنٹ ہوتا ہے جیسا دیا تھا ویسا لوں گا۔ جب ایک مکان کرائے کا، اینٹوں کا، بجر کا، جسے مزدوروں نے بنایا، وہ اپنے مکان کو ویسا پاتا ہے، اور جس مکان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا میں اس مکان کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ میں بھی جیسا تجھے مکان دیا تھا ویسے لوں گا۔ سارے مالے کرائے پہ دے دینا، لیکن دل والا پورشن کرائے پہ نہ دینا، یہ میرے لیے خالی رکھنا، جب میری مرضی آؤں گا، جب میری مرضی جاؤں گا۔ اللہ تیرے آنے کا وقت کیا ہے؟ فرمایا بندے میرے آنے کا وقت ہی کوئی نہیں، بلانا تیرا کام ہے۔ اللہ مسجدوں میں آ کے بلاؤں؟ فرمایا نہیں، کھیت کھلیانوں میں بلائے گا وہیں آؤں گا، ہسپتالوں میں بلائے گا وہیں آؤں گا، زمین کے اوپر بلائے گا وہیں آؤں گا، زمین کے نیچے بلائے گا وہیں آؤں گا۔ دنیا کے بھنور میں پھنس جائے گا، ماں باپ بھی یہ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس وقت بلانا میں سب کچھ کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ اے میرا بندہ، جب یار کی یاری پھیکی پڑ جائے، جب پیسہ بھی بے وفا ہو جائے، اے میرا بندہ ہر طرف سے دکھ کے انجیکشن لگنے لگ جائے، اس وقت مجھے بلانا۔ تو ایک مرتبہ کہے گا، میں 70 مرتبہ کہوں گا جی جی میں آ گیا۔ رحمت والے نبی کی خدمت میں ایک عورت آ گئی، گود کے اندر بچہ اٹھایا ہوا تھا، کبھی بچے کو پیار کرے، کبھی حضور کا چہرہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا بی بی کوئی کام ہے بتا؟ کہ اللہ کے نبی میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی، اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری گودی میں کون ہے؟ کہنے لگی ہے میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا تجھے اپنے بچے سے پیار ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ لگے کہ پھر تو کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں اپنے بچے سے 1 درجے پیار کرتی ہوں، 70 درجے اللہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر میں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہوں، اگر میں اپنے بچے کو ماچس کی تیلی یا کوئی آگ لگ جائے میں برداشت نہیں کرتی، اللہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کرے گا؟ جب یہ عورت نے کہا، اللہ اکبر، حضور کا سر جھک گیا، آنکھوں مبارک سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ فرمایا دیکھو تو صحیح، یہ عورت اللہ کے بارے میں کیا کہہ کے چلی گئی ہے۔ اگر میں اپنے بچے کے لیے آگ اچھی نہیں پسند کرتی تو اللہ اپنے بندے کے لیے آگ کیسے پسند کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے میرے اللہ کو اور آپ ہمارے سے ہمارے اللہ کو کتنا پیار ہے، اور کملی والے کو ہمارے سے کتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، ہوا کیا؟ آپ نماز کے بعد گھر تشریف لائے، کوئی چیز آپ کے سرانے یا کمرے میں پڑی تھی، آپ نے وہ اٹھائی، آپ حجرے سے باہر جانے لگے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ کملی والے آج تو میں نے آپ کو جانے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں میرے انتظار میں، عائشہ مجھے ان سے نبٹ کے آنے دے، پھر میں آ کے تیری بات سنوں گا۔ کہ نہیں اللہ کے نبی، کون سا ایسا وقت ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے انتظار میں نہیں ہوتے، آج میری سننی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ سنا، کیا سنانا چاہتی ہے؟ کہ آج کے دن کا بڑی مدتوں سے انتظار تھا، آپ ہنستے ہوئے آئے، ہنستے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا مطلب؟ کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب نبی کو تو ہنستا دیکھے، خوشگوار موڈ میں دیکھے تو موقع کی مناسبت سے جلدی کرنا، موقع مل جائے اپنے لیے اور میرے لیے ان سے دعا کروا لینا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر غار میں بھی، ابو بکر مزار میں بھی، پھر بھی حضور سے کہہ رہے میرے لیے دعا کر دیں۔ گودی میں سر رکھ کے لیٹا ہوا، 2 گودیں اللہ کو بڑی پیاری، ایک غار میں صدیق کی پیاری، ایک حجرے میں عائشہ کی بڑی پیاری۔ وہاں گود میں بھی محمد کو لٹا دیا، یا حجرے میں بھی ہمیشہ کے لیے محمد کو لٹا دیا۔ فرمایا عائشہ میں تجھے 9 اعزاز ایسے دوں گا، تیری اماں حوا بھی ہے، مریم بھی ہے، آسیہ بھی ہے، ہاجرہ بھی ہے، لیکن میں جو تجھے دوں گا کسی بی بی کو نہیں دوں گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، اللہ اکبر، کسی کی گود ہو دھڑ نبی کا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کسی عورت کا سینہ ہو سر نبی کا ہو۔ اللہ اکبر۔ کوئی میدان میں جان دے گا، کوئی شہادت کے رتبے کہیں پائے گا، لیکن کملی والا عائشہ کی گود کے اندر دنیا سے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اعزاز تجھے ملا۔ فرمایا عائشہ تیرے بستر پر، نبی پر کے بستر پر جو تو بیٹھی، تجھے دیکھ کے
کہ جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے آ گیا، عائشہ تو نے رو کے دکھایا، اللہ نے تیری تطہیر میں قرآن اتار دیا۔ اے عائشہ، نبی جب دنیا سے گئے تو تیرا جھوٹا لاب اپنے منہ کے اندر لے کے گئے۔ اللہ اکبر، کسی عورت کے حجرے کو اعزاز نہیں ملا، اما عائشہ کے کچے حجرے کو اعزاز ملا۔ اے لوگو، مکے گئے آ گئے، مدینے گئے آ گئے، ابو ایوب انصاری کے گھر آ گئے، لیکن عائشہ کے گھر گئے، واپس آئے کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، محمد قیامت تک بسیرا عائشہ تیرے حجرے میں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اتنے مقدروں کی مالک عائشہ، آج دعا فرما دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا دعا چاہتی ہے کہ کملی والے جلدی سے آپ میرے اور میرے ابو کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ، عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کی مغفرت فرما دے۔ اماں نے کہا آمین۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کا حساب قیامت کے دن آسان فرما دینا۔ اماں نے کہا آمین۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اے اللہ، قیامت کے دن عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا۔ عائشہ بس راضی ہے نا؟ کہ جی جی راضی ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہوں حضور حجرے کی طرف گئے، یہ خوشی میرے سے برداشت نہ ہوئی، میری آہستہ آہستہ آواز نکلی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کے کانوں میں میرے رونے کی آواز گئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، عائشہ تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ میں نے کہا آج یہ غمی کے آنسو نہیں، آج یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کتنے مقدروں والی بات ہے، کسی کے حق میں باپ ہاتھ اٹھائے گا، کسی کے لیے یار اٹھائے گا، کسی کے لیے استاد ہاتھ اٹھائے گا، کسی کے لیے پیر۔ میرے نصیبے پہ ناز ہے، آج ان سارے نبیوں کے سردار میرے لیے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دی، میرے ابو کے لیے دعا کر دی، اس لیے رو رہی ہوں۔ سنو ملتان والو، ممتاز آباد والو، اللہ اکبر، مدرسہ محمودیہ میں آنے والو، فرمایا عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ تیرے ابو کے لیے دعا کی، عائشہ تیرے سے برداشت نہیں ہو رہا، کاش ملتان والوں کو جا کے کہہ دے جنہوں نے مجھے دیکھا کوئی نہیں، جنہوں نے بغیر دیکھے کلمہ پڑھا، عائشہ جو دعا میں نے تجھے آج دی امت کے لیے روزانہ جھولی پھیلا کے وہ 2 مرتبہ محمد الرسول اللہ کر رہا ہے۔ وہاں سے اتنی وفا ہے، یہاں سے اتنی بے وفائی ہے۔ وہ حوض کوثر کا جام لے کے انتظار میں امت گستاخی کر کے جام پینے کا انکار کر رہی ہے۔ جو شراب کو پسند کرے گا وہ حوض کوثر کیسے پیے گا؟ میرے عزیزو، جو جنت کی بشاک پسند کرے گا وہ حضور کی مخالفت کیسے کرے گا؟ نا ویرا، کسی نے ترس نہیں کھانا، میری بہنا، کسی نے ترس نہیں کھانا۔ خوبصورتی ہے، بناؤ شکار کر اپنے شور کو دکھا، ان درندوں کو کیوں دکھا رہی ہے جو چپکے سے تیری تصویر کھینچ کے ساری رات لذت رہتے رہتے ہیں؟ تو بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار ہیں۔ اس میک اپ پر اللہ اکبر، فرمایا عورت خوشبو لگا کے باہر نہ جاوے، عورت خوشبو لگا کے باہر نہ جاوے۔ اس کی خوشبو کسی نوجوان کی ناک گنت میں پڑ گئی، اس نے خوشبو کو سونگھ کر کلیجہ ٹھنڈا کر لیا۔ فرمایا اس عورت کے اوپر 100 وقت خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے، وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ میری بہنا تو اتنی پردے دار ہے۔ فرمایا سیلون میں چلا جا، حمام میں چلا جا، نائی کو اپنے گھر بلا لے، کسی روڈ کے اوپر بیٹھ کے کٹنگ کرا لے، تیرے سر کے بال کاٹے گا، جہاں مرضی پھینک دے، لیکن بی بی تو کنگا کرتے ہوئے بھی خیال کریو، بال کاٹنا تو حرام ہے، کنگا کرتے ہوئے بھی خیال کریو۔ خبردار، کنگی کرتے ہوئے کنگی کے دانتوں کے اندر جو بال آ جائیں یا تو انہیں جلا دینا، یا گڑا کھود کے دفنا دینا، یا کسی دیوار کے سراغ میں سوڑ دینا۔ خبردار، اپنے بالوں کو ننگا کر کے کچرے میں، ڈسٹ بن میں نہ ڈالنا، گلی کے کونے پہ نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر، تیرے رب نے تجھے اتنا پردوں میں رکھا، اللہ نہیں چاہتا کہ تیرے بالوں پر بھی کسی غیر کی نظر پڑ جائے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، جب خدا اترے ہوئے بالوں پہ کوئی غیر برداشت نہیں کرتا، تیرے چہرے کی صورت پہ غیر کیسے برداشت کرے گا؟ اے میری بہنا، جب سے تو نے اپنا ننگا سر کیا، جب سے تو نے اپنا چہرہ دکھانا شروع کیا، اللہ نے تیری گود سے عبدالقادر جیلانی چھین لیا، بایزید بستامی چھین لیا، معین الدین چشتی چھین لیا، شروق نے عالم بہاؤدین زکریا ملتانی چھین لیا۔ جب تیری عقل پر بھی پردہ تھا، تیری گود پر بھی پردہ تھا، تیرے پیر کی جتی پہ بھی پردہ تھا، تو تیرے گھر کے اندر رابعہ بصریہ بھی آ کے کھیلا کرتی تھی، تیرے گھر کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بھی آیا کرتا تھا، تیرے گھر کے اندر یوسف بن نوری بھی آیا کرتا تھا۔ ہائے میری ماں، او میری ماں، اپنے گھروں کی نظر بعد میں اتارو، اپنی کوک اور گود کی نظر اتارو۔ پتہ نہیں کس بے حیا کی نظر لگ گئی، ہماری کوکوں نے ولی پیدا کرنا چھوڑ دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اور میرے ویرو، تم موٹر سائیکل
پر لے کے جاؤ، آئس کریم کھلاؤ، شادیوں میں لے کے جاؤ، تمہاری مرضی، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن کم از کم غیرت کے اوپر پردہ تو ڈال کے لے کے جاؤ۔ تمہارا منہ تو آگے ہوتا ہے، میرے جیسے کتنے نکمے جو پیر کی جتی سے لے کے سر کے بالوں تک عزت نہیں چھوڑتے۔ یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ کوئی غیرت ہے؟ ایک بندہ تمہاری بیوی کی طرف دیکھے تو موٹر سائیکل ٹھا پھا کر دے گا، اور جب 10,000 آدمیوں نے دیکھا وہ غیرت کہاں گئی؟ تعارف کراتا ہے، ان سے ملیے، یہ میری بیوی ہیں۔ کیوں تعارف کرا رہا ہے؟ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ آج پکڑ کے دکھا رہا ہے، کل سر دیواروں میں مار کے روئے گا، تیرے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یاری جتنی بھی گوڑی ہو جائے، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم، یاری جتنی بھی گوڑی ہو جائے، یاری کو باہر کی حد تک محدود رکھو۔ آج گھر کی بیٹھک میں نہ لانے دو۔ وہ یار چلے گئے جو یار پہ جان دیا کرتے تھے، اب تو وہ یار ہیں جو مال بھی کھا جاتے ہیں، عزت پر داغ بھی لگا کے چلے جاتے ہیں۔ میرے ویرو، خدا کے واسطے اس نازک دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ اتنی سی دھیرانی بھائی ندیم صاحب، چھوٹی سی 5 سال کی بچی سکول پڑھنے جاتی ہے، جب تک واپس نہیں آتی پانی پینے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ہر طرف ظلم و ستم کی داستان لگی ہوئی ہے۔ جب میرے ملک کے اندر 5 سال کی بچی کا خیال کوئی نہیں کرتا تو 50 سال 30 سال 25 سال کی کا خیال کون کرے گا؟ یا تو لوگ بڑیوں پر بری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے بیری کے اوپر ایسا پتھر آئے جو بیری کو توڑ دے، پاش کر دے، اجاڑ کے رکھ دے، اس سے پہلے بیڑی پر ایسی اپنے گھر کی بیری پر ایسی دیوار مضبوط کر لے کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ میں تجھے پیار کی بات دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ دی دے آخری بات، اللہ دی کا اللہ سہاگ بھی اچھا دے۔ اور پھر میرے ویرو، تم نے اللہ کے نام پر، قرآن کی آیتوں پر، حضور کی حدیث پر، حق مہر پر بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ تمہارے سے جو ہو سکا تم نے کر دیا۔ اب اس کے گھر میں اسے ڈسٹرب نہ کرنا، کہنا بیٹی پھکی ملے میٹھی ملے اب تیرا نصیب ہے، سکی ملے تازی ملے اب تیرا نصیب ہے۔ اے میری بچی، اچھا ہو یا برا ہو، 4 دن کڑواہٹ کے برداشت کر لے، میرا غصہ دیکھ لے، اپنی ماں کی خاموشی دیکھ لے، اللہ اکبر، اپنی بہنوں کی خاموشی دیکھ لے۔ اس گھر کے اندر آج تب ملے گا جب جھک کے دکھائے گی، اللہ اکبر۔ وہ تنا کاٹ کے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، چولہے میں جو جنا اکڑتا ہے، اکڑنا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ گھر درستی سکھاؤ، لیکن میری ماں تمہارے پاس وقت ہی کوئی نہیں، لنڈا بازار گھومنا چھوڑ دو، اپنی بچیوں کو وقت دو، تم شام کو اپنے گھر آؤ، اپنی بچیوں کو وقت دو، تاکہ تمہاری نظروں کا احساس، تمہاری نظروں کی نگاہ، اللہ اکبر، تمہاری بچی کے دامن میں پڑ سکے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی بیاہ دی، مکلاوا لینے کے لیے کملی والے خود چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضور مکلاوا لینے چلے گئے، اللہ اکبر۔ جا کے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا فاطمہ کی حالت تو پہلے سے بھی غیر ہے، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے میرے گھر میں چلو ایک دن روٹی ملتی تھی، ایک دن کھاتی تھی، لگتا ہے علی کے گھر آ کے تو روٹی بھی کوئی نہیں کھائی ہے، اللہ اکبر۔ وہ 2 گدے زمین پہ بچھے ہوئے تھے جو حضور علیہ السلام نے جہیز میں دیے تھے، جس میں کھجوروں کی چھال بھری پڑی تھی، 2 پانی کے مٹکے، ایک مشکیزہ پڑا ہوا تھا۔ رحمت والے نبی نے یوں گھر میں جھانک کے دیکھا، حضرت علی کی دیواروں سے مٹی بھر کے زمین پہ گر رہی تھی۔ ابا جان نے ایک بھی شکوہ نہ کیا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ابا نظر آئے، میرے دل کے ارمان پھوٹ پڑے، میں نے کہا سینے سے لگ کے دکھاؤں گی اور کہوں گی ابا کیسے گھر میں بیاہ ہے جہاں روٹی بھی کوئی نہیں ملتی۔ لیکن ابا جان نے مزاج ہی بدل دیا۔ میں نے ایک ہاتھ ابے کی طرف بڑھایا، ابے نے دونوں ہاتھ بڑھائے اور یوں کر کے مجھے گلے سے لگایا، میرے بولنے سے پہلے ہی بول دیا، ہاں میری بچی علی کے گھر میں موجے کر رہی ہے، تجھے ابا کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا، ابے محمد کی غریبی کیسے یاد آئے گی۔ ہاں ہاں، علی کے گھر میں موج آ گئی تو باپ ہی بھول گئی۔ سیدہ فاطمہ نے یوں دیکھا، دونوں باپ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہنے لگا ابا اگر یہ امیری ہے تو پھر غریبی کیا ہوا کرتی ہے۔ ابا تجھے پتہ ہے تیری بیٹی نے کھایا کچھ نہیں، ابا تجھے پتہ ہے تیری بیٹی جب سے آئی علی شرمندگی کے مارے میرے سامنے نہیں آ رہا کہ کہاں سے لے کے آؤں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے آج روٹی نہیں لے کے آیا، کل جب دولہا بن کے آیا تھا تو پیر میں جتی نہیں پہن کے آیا تھا، اگر میں نے انکار کرنا ہوتا میں اسی وقت انکار کرتا۔ اے میری بچی، گھر پیسے سے مال سے نہیں بنا کرتے، گھر کردار سے بنا کرتے ہیں۔ آج خدا کی قسم شوہر کا ساتھ دے، اس کے بھوکے پل میں، اس کے فقیری پل کے اندر ساتھ کھڑی ہو جا، اگر اس کے کوئی عیبوں سے پردہ اٹھے ڈال دے، تیرا نگ پن ہو وہ ڈال دے، کل راج کرے گی راج۔ اللہ دنیا کی حکومت نہیں، اللہ تجھے جنت کی
جی ہاں جنت کی حکمرانی عطا فرمائے گا۔ او میری بہنوں یہ مزاج کہاں سے لاؤں؟ جسے دیکھ لو کان میں کہتا ہے مولوی صاحب بیٹی ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہے دعا کر دو۔ اتنی غیرت کی گڑیا روٹی پر ناراض ہو کے آ گئی، تو نے اپنی حیثیت پہچانی کوئی نہیں۔ اللہ نے تجھے جنتی حوروں کی سردار بنایا تھا تو روٹیوں کے اوپر لڑکے آ گئی۔ اپنی بیڑوں کو جوڑے لا کے دیے، مجھے جوڑا ہی لا کے دیا، تیرے باپ نے تجھے لا کے دیے تھے سال میں۔ اس کے کندھے پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جنازے والی چرپائی پہ لیٹ جائے۔ جس دن اس کا جنازہ اٹھ گیا خدا کی قسم عزت کے ساتھ تجھے روٹی کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ عورت اپنے کھوٹے پر اچھی لگتی ہے۔ اے میری بہنہ جب نماز روزے میں بیٹھتی ہے، اولاد کام کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے اولاد اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کر۔ یہ بچ گیا سب کچھ ہے، یہ مر گیا، خدا کی قسم ہنسنا بھی چاہے گی تجھے کوئی ہنسنے نہیں دے گا۔ باقی رے مکان دکان، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کا پاک پیغمبر ہے، اللہ کا کلیم پیغمبر ہے۔ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہی چادر تھی، اسی چادر کے اندر جانور کا چارہ لایا کرتے، اسی چادر کا تہمت بنایا کرتے۔ رات کو اللہ کا پیغمبر آدھی چادر زمین پر ڈالتا اور اس چادر پر لیٹ جاتا۔ اور موسیٰ کلیم ہے، کوہ طور پر جا کے اللہ سے کلام ہوتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا کوئی سپارہ ایسا نہیں جب موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ آیا ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھپرا ہی ایک تھا، ایک چھپرا سا تھا جس کی زندگی گزار کے چلا گیا۔ اور میرے عزیزو اگر نبی بغیر مکان کے زندگی گزار گئے تو امتی کو اگر چرپائی کے بغیر فرش پہ لیٹنا پڑ جائے تو اس کی کمر کے اندر کیوں درد ہو جاتا ہے۔ میری بچیوں اللہ نے تمہیں گھر بنانے والی بنایا، گھر اجاڑنے والی نہیں بنایا، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے اندر ہے اللہ نے تجھے لال جوڑا اس لیے پہنایا کہ تو اس کی کمیوں کو پورا کرے گی۔ اگر عورت میں کمی ہے تو مرد واویلا نہ کرے۔ خبردار، بڑا ہونے کے ناطے میں تمہیں عرض کر کے جاؤں گا، اپنے گھر کی زندگی کو ہوٹلوں پر نہ گایا کرو، اپنے گھر کی زندگی کو دوستوں کے سامنے نہ گایا کرو۔ خدا پاک کی قسم اپنی بیوی کی عزت کو نلا مت کیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ تو وہ پھول ہے، اگر اس کی ایک پتی مرجھا گئی تو تیرے خاندان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر اس پھولوں میں سے خوشبو آنے لگ گئی اللہ کی قسم فرد نہیں بنے گے بلکہ نسلوں کو اللہ بنا کے رکھ دے گا۔ اس کی گود اتنی قابل ہے۔ بس میری بہنہ اللہ اکبر، بس زندگی گزارنا سیکھ۔ اور آپ سے عرض کروں گا میرا تجھے آرڈر ہے، سن لے، ابا رات کو چائے مانگے تجھے دینی پڑے گی، ابا رات کو روٹی مانگے دینی پڑے گی، مجھے کچھ نہ دے۔ اگر اس کے ابے کو رات کو چائے دینی پڑے گی تو تجھے بھی اس کے ابے کو کھڑے ہو کے سلام کرنا پڑے گا۔ اگر ابا جان کے سر میں اللہ اکبر اس کے ہاتھوں سے تیل لگواوے گا، ماں کی جوئیں نکلوائے گا تو تجھے بھی اس کی ماں سے اللہ اکبر خیر خیریت کو پوچھنا پڑے گا۔ اچھا میں کوئی کانا ہوں، اللہ اکبر، میں کوئی یوں ہوں، میں کوئی لنگڑا ہوں، میں کوئی فقیر ہوں، اچھا میں اب سسرال والوں کو سلام کروں، میں اپنے سالے کو سلام کروں گا۔ تجھے نبی کی زندگی کی خبر ہی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم اگر نبی کی زندگی کی خبر ہوتی تو ساس سسر کو بھی ماں باپ کا درجہ دیتا، سالے کو بھی بھائی کا درجہ دیتا، سالی کو بھی بہن کا درجہ دیتا۔ پاک پیغمبر اللہ اکبر، بھائی عطا اللہ اتنی سی پوٹلی لے کے اپنے گھر میں آ گئے۔ اب عائشہ کہنے لگی، میں نے کہا پوٹلی میں کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے پوٹلی کھولی تو ایک گوشت کا ٹکڑا نکل آیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، آج بڑے دن کے بعد گھر کے گوشت پکے گا، اب دونوں بیٹھ کے کھائیں گے۔ عائشہ سے پکا تو صحیح، جب میں نے سالن پکا دیا آپ نے فرمایا عائشہ اللہ اکبر کھانے والے زیادہ ذرا پتلا شوربہ بھی کر دے۔ میں نے کہا ایک میں اور ایک آپ، چلو کیا پتا کوئی مسجد کے اندر مسافر آئے ہو، میں نے پتلا سا شوربہ کر دیا۔ فرمایا عائشہ سارا سالن ڈبے میں ڈال دے، ہماری خیر ہے۔ میں نے سارا سالن ڈبے میں ڈال دیا، ڈبہ ہاتھ میں لیا، گھر کے باہر نکلے۔ میرا دل گھبرایا، میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ میں نے کہا پکایا میں نے بڑے چاؤ سے پکایا، اس لیے کہ آپ بیٹھ کے کھائیں گے، آپ مجھے کھلائیں میں آپ کو۔ فرمایا عائشہ اپنے لیے نہیں پکایا، کملی والے بتا ننیال آیا ددیال آیا مکے مدینے والے ہے، کون آیا جس نے آپ پر احسان اتنا کیا، اس کے لیے میرے ہاتھوں سے کھانا پکوا کے جا رہے ہیں۔ سنو سنو سنو، اور گھر جا کے تھوڑی دیر سوچنا کہ عبدالحنان کیا کہہ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ مدینے میں آج خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے گھر سے میں کھانا پکا کے لے کے گیا۔ میں ان کو کہہ کے آیا
دعوت میں آج خدا خدیجہ کا شور کرے گا، عائشہ ذرا چنگا سا پکا کے دینا۔ اللہ اکبر، میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی، یہ وہ سہیلیاں ہیں جب میں دولہا بن کے گیا تھا تو انہوں نے مبارکباد دی تھی، انہوں نے میری خدیجہ کو دلہن بنایا تھا، اوکھے ویلے میں ہمارے کام آتی تھی۔ یہ خدیجہ کی سہیلیاں بہنیں نہیں ہیں، تائے چاچی کی رشتہ دار نہیں ہیں، خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے حضور کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ اماں کہتی بس پھر میرے ماتھے پہ بل چڑھ گیا، سوکن تھی نا، دل کے اندر بات تو آ گئی، آپ نے میرا چہرہ دیکھا، مختلف رنگ پایا۔ عائشہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کملی والے ناراض نہ ہونا، ایک بات کہوں، خدیجہ مر گئی تھی بھی بوڑھی، اللہ اکبر، پہلے سے شادی شدہ بھی تھی۔ کملی والے، ہمارے حسن میں کنواری عورتیں ہیں، ہمارے حسن میں، ہماری جوانی میں، ہماری خدمت میں کیا کمی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی آپ بوڑھی خدیجہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہو؟ اماں کہنے لگی بس جو میرے منہ میں آیا میں نے کہہ دیا، بس میں اپنے کام کاج میں لگ گئی۔ حضور اپنی جگہ کھڑے رہے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا۔ تھوڑی دیر کے اندر سسکیوں کی آواز آئی، سبکیاں آواز آئی۔ میں نے یوں منہ ہٹا کے دیکھا تو سارے چہرے پر آنسو لگے ہوئے ہیں، میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا محبوبہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ ہاتھ جوڑتا ہوں، آج کچھ کہہ دیا، آج کے بعد تجھے غصہ ہے تو مجھے کہہ دیا کر، میری عائشہ کو کچھ، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہنا ہے عائشہ، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہنا۔ جب تم میری خدیجہ کو کچھ کہتی ہو تو میں محمد کے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اماں کہنے لگی میری جان کٹ گئی، میں مر گئی۔ میں نے کہا ہائے میری وجہ سے، میرے جملے کی وجہ سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا آج کہہ دیا، خدیجہ جتنی تمہاری ہے اتنی ہماری بھی ہے، یہ تو سوکن ہونے کے ناطے کہہ دیا، بھلا سہیلیوں کے لیے بھی روٹی پکا کے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے احسانوں کو کون چکائے گا؟ خدیجہ کے احسان تو میرے اوپر اب بھی بہت زیادہ ہے۔ اماں کہنے لگی بس میں نے پوچھ لیا، کملی والے بتا تو صحیح ہمارے میں خدیجہ میں فرق کیا ہے؟ آپ نے صرف 2 جملے فرمائے، گھر سے باہر نکل گئے۔ فرمایا عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی ہو، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی۔ اللہ اکبر، میں گھر میں آتا ہوں، لوگ میری زیارت کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب میں خدیجہ کے گھر سے نکلتا تھا لوگ پتھر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور جب میں مکے کی گلیوں میں قرآن سنا کے واپس آتا میرے جسم کے انگ انگ سے خون نکل رہا ہوتا۔ خدیجہ اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی، جو اس کے ہاتھ میں کپڑا لتا اور نیا دوپٹہ آتا پھاڑ کے میں محمد کی پٹیاں کر دیا کرتی تھی۔ پھر میں جب مبہوم ہو کے روتا میری خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہتی محمد کے اوپر احسان ہے، میں ہوں نا، جب تک خدیجہ زندہ محبوب تیرے آنسو بھی نہیں آنے دوں گی، مال مانگنا مال دے۔ اے عائشہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب خدیجہ نے سب کچھ میرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا تھا، گھر کے ساری تجوریاں خالی کر کے محمد کے میرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا اور کہا تھا آپ ہے تو میں ہوں، اگر آپ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اے عائشہ خدیجہ کو آج کے بعد کچھ نہ کہنا، قیامت کا دن ہوگا سب کے حساب میں نے چکا دیے، 2 کے بدلے لاؤں گا، کہوں گا اللہ سب پر اسلام نے احسان کیا، اسلام پر 2 ہستیوں نے، مردوں میں ابوبکر نے کیا، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے۔ یہ زندگی لے کے آؤ، اور اردو بازار قریب ہے، اسلامی کتب خانے قریب ہے، لاؤ سیرت فاطمہ پر کتاب، لاؤ سیرت جویریہ، سیرت رقیہ، سیرت زینب ام کلثوم پر، سیرت عائشہ پر کتاب لاؤ۔ اے میری بچی جھوٹے میگزین پڑھنے چھوڑ دو، موبائل کے اوپر جھوٹی چھوٹی تدابیریں چھوڑو۔ میری بچی سیرت فاطمہ 10 مرتبہ پڑھ کے دیکھ، 5ویں مرتبہ تیرے گھر کے اندر کنیز فاطمہ نظر آئے گی۔ سیرت رقیہ عائشہ پڑھ کے دیکھ، یہ وہ عورتیں ہیں جن عورتوں کے کردار پر جبرائیل خدا کا بار بار سلام لے کے ان کے دروازے پر آیا۔ بس یہ پیغام تھا میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بھی دے دیا، یہ پیغام میری بہنوں تمہیں دے دیا۔ رات کو 2 بجے آؤ آؤ آؤ، اللہ کو اپنے درمیان گواہ بنائے، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ ہم نے جسم کا موٹاپے کا، اے میرے اللہ جی ہم نے اپنی تھکن کا احساس نہ کیا، جو نبی کے غلاموں کے ذریعے ڈیوٹی ہمارے تک تھی اللہ پہنچا دیا۔ اللہ اس پہنچانے کا بیجر نصیب فرما دے، اور اللہ جو بات کہی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور چلو بھائی ہر ایک کی آنکھ میں آنسو ہے، چلو نکلے نہیں، آنکھ کی آنکھ میں تو آنسو تو آ گئے، جب آنسو آتا ہے تو آنکھ نرم ہوتی ہے، دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، یہ آنسو کا اظہار ہے کہ دل نرم ہو گیا۔ جب میرے عزیزوں دل ٹوٹتا ہے اس وقت اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، آج شکستہ دل سے، آج لڑکتی زبان سے آنکھوں کی پلکیں آج آنسو کا غسل کر رہی ہے۔ آج ذرا اللہ کو زبان ہلا کے دکھا دو، برسوں کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔
سالہ سال کے گلے آج ختم ہو جائیں گے. جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، مائیں بہنیں ساری بیٹھی، ذرا زور سے کہہ دو اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. وہ سالہ سال سے جو گلے شکوے چل رہے تھے، خدا کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیے، سب ختم کر کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تازہ تازہ صلح ہوئی ہے. کوشش کر لو انشاءاللہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں انشاءاللہ حضور کے غلام بن کے دکھائیں گے. میری بچیوں نیت کر لو، عائشہ کنیز فاطمہ، کنیز عائشہ، کنیز خدیجہ بن کے دکھائے گی. مر جاؤں گی تو پٹا سر سے نہیں اترے گا. اللہ اکبر. مر جاؤں گی کبھی سینہ کھلا نہیں ہوگا. جاؤ جاؤ اپنے ٹیلر سے کہہ دو آج کے بعد میرا گلا تنگ بنانا، کیونکہ میں نے آج کے بعد اللہ اکبر ملتان کا لباس نہیں پہننا، میں نے عائشہ کا لباس پہننا ہے، میرے فاطمہ کا لباس پہننا ہے. نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ تعالی. اللہ زندگیوں میں ایمان عمل برکت عطا فرمائے. آخری بات میرے پیارو، اللہ اکبر. ٹھیک ہے کاروباری دھندے میں جتنا مرضی لگ جانا، لیکن نماز والا تعلق اللہ سے نہ چھوڑنا. بس 5 وقت کی نماز کا تقاضا. یا ابن آدم آجا وعدہ کر لے، قرآن کے اندر پرو نوٹ کر لے، ایگریمنٹ کر لے. جی میرا اللہ فرمایا بندہ میں تجھے 5 مرتبہ بلاؤں انکار نہ کیا کر، تو دن میں مجھے 1000 مرتبہ بلائے گا، تیرا اللہ انکار نہیں کرے گا. اے میرا بندہ میں تجھے پاک جگہ بلاؤں، اے بندہ انکار نہ کیا کر، تو مجھے بازاروں میں بلائے گا، میں آنے میں دیر نہیں کروں گا، ہسپتالوں میں بلائے گا، دیر نہیں کروں گا، حتیٰ کہ آسمان کے نیچے بلائے گا تب بھی آؤں گا، زمین کے نیچے بلائے گا تیرا اللہ تب بھی تیرے پاس آئے گا. اللہ اکبر. یا اللہ پاکستان کے اندر ملتان میں میرا گھر ہے، یا اللہ پڑوس کی مسجد میں تُو نے بلایا میں آ گیا. میں اللہ یہاں سے سعودیہ چلا جاؤں، میں اللہ یہاں سے ایران عراق چلا جاؤں، میں دبئی چلا جاؤں، اگر وہاں میں تجھے بلاؤں گا یہ شرط تو نہیں رکھے گا مجھے اپنے گھر کے پاس بلایا اور مجھے یہاں بلا رہے. فرمایا نہیں میرے بندہ، یہ بھی میں نے پرو نوٹ قرآن میں لکھ دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. زمین پر بلائے گا، مشرق مغرب شمال جنوب میں، گرمی سردی باہر خزاں میں، جہاں بلائے گا وہیں اللہ تیری سننے کے لیے آ جائے گا، وہیں تیری مدد کے لیے آ جائے گا. جو ماؤں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ پیار کرے، یاروں سے زیادہ وفا کرے، خیال کرے، تو کیا اس اللہ سے دور ہونا چاہیے کہ قریب ہونا چاہیے؟ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. تو اللہ کا قرب پانے کے لیے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لو، نیکی والی زندگی کا ارادہ کر لو. پھر زبان حال سے کہو، خدا کی قسم جب وہ کہتے ہیں اللہ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے اور فرشتوں کو لکھنے میں مزہ آ رہا ہے، کہو زبان حال سے یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں. جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ. جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا. جو محمد
تعظیم کرتا نہیں، جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، جیتے جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جیتے جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک سلم۔ عزیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ الہ العالمین، یہ تیرے بندے کب سے ایک انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب ہم اٹھ کے جائیں گے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی فضل اور برکتوں کے ساتھ ہمیں واپس لوٹائے گا۔ جب سے پروگرام سجا، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے محبتیں کی، آج اتنا بڑا جنہوں نے انتظام کیا، اللہ سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ میں پوچھا۔ آپ کے آل پاک ازواج مطہرات جمیل انبیاء علیہم السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص اہلیان جلسہ اور جتنے ممتازبات اور دائیں بائیں اور جن کے جہاں جہاں سے رشتہ دار، دوست، احباب، متعلقین، محبین آئے، اور یا اللہ ممتازبات سمیت پورے ملک کے اندر جتنے ایمان والوں کے قبرستان ہیں، اللہ ان سمیت حضرت مولانا صاحب، یا اللہ مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، یا اللہ ان کے بھائی صاحبزاد مولانا عبید اللہ صاحب جو دنیا سے چلے گئے، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی سمیت اگر ہم سے بچھڑ کے تیرے پاس آئے بطفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ کریم جی سب کی مغفرت فرما دیجئے اور سب کی قبروں کو نور کا مرکز بنا دیجئے، مغفرت کے اللہ اسباب والے راستے میں دکھا دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس میں ان کو بھی پہنچا دیجئے اور ہمارے لیے بھی انتظام فرما دیجئے، دنیا کے جو دکھ ہے مٹا دے، قبر کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک جو دنیا سے گئے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، بھائی سیف اللہ صاحب کو جنہوں نے فرمایا، خصوصاً محمد عمر صاحب، بھائی ابراہیم صاحب کے والد صاحب، اللہ جو دنیا سے گئے تمام کی مغفرت کر دے۔ اللہ تیرے کوئی خزانے میں کمی ہے کوئی نہیں، اللہ العالمین سب کا عذاب قبر حساب کر معاف فرما۔ جو بیماری ہے اسپتال میں کوئی لے کے پڑا، کوئی گھر میں، کوئی باہر میں، اللہ سب کو صحت کلی عطا فرما۔ اللہ جس بیماری کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اور ان قریب وہ بیماری سامنے آنے والی ہے، دکھ اور پریشانی سے پہلے اندر اس بیماری کو ختم فرما دے۔ جو مرض علاج ہو سکتا ہے اللہ بغیر علاج کے اللہ سے اسباب پیدا فرما دے، اور جن علاج کا ہمارے پاس بوجھ ہی کوئی نہیں، اللہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ بیماریوں سے ہمیں دور فرما دے۔ یا اللہ پانی کے گھونٹ میں، روٹی کے ٹکڑوں میں، ذکر اللہ میں، نماز کے سجدوں میں شفا عطا فرما دے۔ مولا یہاں سے اٹھ کے جائیں، گناہ سارے جھڑ جائیں اور نیکیوں کے تحفے لے کے جائیں، تیری طرف سے قبولیت کی گھڑیاں لے کے جائیں۔ یہ میرے بزرگ، یہ میری بہنیں، یہ میرے بھائی سارے بیٹھے، اللہ بہت دیر سے دامن پھیلا کے بیٹھے، ہر ایک کے دامن کو بھر دے، دنیا آخرت کی کامیابی و شادمانی و کامیابی سے بھر دے۔ جو بچے قرآن پاک پڑھ کے بھول کے انہیں اللہ جی قرآن پاک کی اعتبار کرا دیجیے، ان سمیت ہم سب کو اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان المبارک میں قرآن سنانے کی توفیق عطا فرما۔ جو عالم بن رہے اسکول کالج میں، اللہ ڈاکٹر انجینئر بن رہے، اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما، اللہ فقیری نصیب فرما اور فقیری کی طلب نصیب فرما، للہیت معرفت اور اپنا نام اپنے نام سے پہچان عطا فرما، اپنا قرب اپنا ساتھ عطا فرما، اور ہر جگہ مکان دکان کاروبار خطہ کی زندگیوں میں بھی حضور کی غلامی نصیب فرما۔ بھائی سیف اللہ صاحب تمام برادران کو اللہ جزائے، جو یہاں آئے ان کو بھی، جو نہیں ہے جب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ میرے بھائی نوید صاحب کے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، اور میرے بھائی ندیم صاحب عبدالرحیم، اللہ جو جہاں جہاں سے آئے ہیں، اللہ جو جذبہ تڑپ فکر غیرت لے کے اللہ تو قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے سروں نے دھونے کو اللہ اتنا بڑھا دے کہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بن جائے، دنیا آخرت کی پریشانی کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ملک پاکستان کی، افواج پاکستان کی سیکیورٹی ادارے، اللہ ملک کی ادارے، قومی ادارے، اور خصوصاً اللہ ملتان کی انتظامیہ جو ہر جلسے مدرسے پہ اللہ سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، اللہ سبحانہ کا جنازہ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، قبر میں جانے سے پہلے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے، اور جتنے ہزاروں اللہ ان کے
شاگرد ہیں اللہ ان کا پڑھنا پڑھانا فیض عام کرنا ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ دوسرے بھائی اللہ مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب کو اللہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، یا اللہ ہم جا تو نہیں سکتے لیکن یہاں بیٹھ کر اللہ ان کے صبر کی اور مرحوم کی مغفرت کی دعا کرتے اللہ مغفرت فرما دے، اور اللہ مرحوم کو رسا کو صبر عطا فرما، پسماندگان کو رضیم عطا فرما۔ جتنی میری مائیں بہنیں پردے بیٹھی ہیں دلی مرادیں پوری فرما، بچے بچیاں جوان ہیں اللہ عزت والے گھرانوں میں اسباب پیدا فرما، شادیاں ہونے کے بعد گھر ٹوٹ رہے اللہ ٹوٹنے سے محفوظ فرما، اولاد کی کمی پوری فرما دے، مال کی کمی پوری فرما دے، عزت آبرو کی کمی پوری فرما دے۔ اللہ گھر جائیں گے سفر ازر میں اللہ کامیابی کامرانی عطا فرما، دعائیں قبول فرما، جنہوں نے کھانے کے اہتمام میں جتنا حصہ لیا قبول فرما، اور کھانے والوں کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔